السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مفتی وسی بٹ جو کہ ہیں ممبر شریعہ بورڈ ذرائع ترقیاتی بینک. ہی از اے شریعہ ایڈوائزر ایٹ ایٹلس ایسیٹس ایز ویل. ہی از اسسٹنٹ پروفیسر ہمدرد یونیورسٹی اینڈ ہی از اے ڈائریکٹر ایٹ الحمد کنسلٹنسی ایز ویل. اینڈ ہی از اے ایڈیٹر ایٹ ویری فیمس اینڈ انٹرنیشنل اسلامک جرنل اسلامک ہمدرد اسلامک بیسکلی. سو مفتی کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے اور ہم کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ اسلامک باتیں ہوں گی. لیکن دا پرابلم از آج ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلیں گے. دیر آر ملٹیپل ایشوز جو کہ یوتھ کو فیس ہوتے ہیں. میں نے اپنی ذاتی زندگی میں بہت فیس کیا اور میں مفتی صاحب سے کنسلٹنسی لیتا رہتا ہوں بات بات پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ایشوز ڈیلی لائف میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ آج ہم ایک چینل کے تھرو پرووائڈ کریں اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. سو لیٹس ہیو اے چیٹ وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر. کراچی کے بارے میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ گرمی کیسی ہے؟ کراچی کی گرمی سے زیادہ جو ہے نا وہ انجوائمنٹ ہے. آپ یہاں پر رائڈس لیتے ہیں سڑکوں پہ جو بارشوں کے بعد حالات ہیں, تو گرمی سے زیادہ تو بارشوں نے تنگ کیا ہے. سر وہ میں جا رہا تھا ڈاکٹر صاحب ناظم آباد کے انڈر پاس سے میں جا رہا تھا. آپ یقین کریں ایسا منظر پیش ہو رہا تھا کہ میں یا تو کسی اونٹ کی سواری کر رہا ہوں یا میں کسی گھوڑے کی سواری کر رہا ہوں. وہ اتنا اس میں یوں تھا تو بڑا برا حال ہے. پرسوں ترسوں اسلام آباد گیا تو میں آئی واز امیز کیا کافی دیر سے گاڑی اسموتھ چل رہی ہے, کوئی جھٹکے نہیں آ رہے. میں نے اپنے ہوسٹ کو بھی بولا تھا, دیور لافنگ کیا, کہتے ہیں کہ یہ اتنا ڈفرینس. صحیح, آپ کو کراچی مس کر رہے تھے آپ, کیونکہ کافی ہم چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. کراچی کی بہت ساری روڈیں, مطلب میں ایک جگہ سن بھی رہا تھا اور میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ کراچی میں آپ مجھے کوئی 2 کلومیٹر کا ایک روڈ نکال کے دکھا دیں جو کہ بالکل اسٹریٹ ہو, اپارٹ فرام شار فیصل. اس کے علاوہ آپ مجھے کہیں بتائیں کہ کوئی ایسا روڈ ہو. میری نظر میں ایسا کوئی روڈ نہیں ہے اس وقت کراچی میں جو کہ ہو. اچھا, امیزنگلی آپ ناردرن ایریا جائیں تو وہاں پر آپ کو رورل ایریا میں بھی روڈیں اچھی مل جائیں گی, اور یہاں پر اربن میں بھی جو ہے نا روڈیں بہت خراب ہے. خیر اس میں ایک میری تو سجیشن یہ بھی ہوتی ہے, میں اس پہ تھوڑا ورکنگ کر رہا ہوں, کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر اگر اس میں آ جائے اور گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کر رہی تو ان کی پرمیشن کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر آگے اپنی ایریا انڈسٹریل ایریا کے لوگ روز آنا چاہتے ہیں وہ اپنی روڈس کو بہتر کر سکے, تو اپنی زندگی خود بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ویسے بھائی پرابلم یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نا پرائیویٹائزیشن کی, تو میرا بہت ڈسکشن رہتا ہے کہ جیسے ہم کے الیکٹرک کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بڑے مسئلے مسائل کے بعد پورا ایک وائر چینج کیا گیا ہے, اوپر تک ای میل کریں, پھر آپ ان کو جو ہے سجیشن دیں, ان کو پروف دیں کہ ہماری چیزیں نہیں ہیں صحیح. مونوپولی کی بات ہے نا, بالکل میں اسی پہ کہنا چاہ رہا ہوں. بالکل میں اسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں آئی ایم ناٹ شیور کہ میں کسی ایکسپرٹ سے یہ بھی بات پوچھوں گا کہ ہمارے پاس یہ جو کے الیکٹرک والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیز ہے, یہ کتنے سال کی لیز ہے اور یہ کب تک کی لیز ہے؟ کیونکہ میں اسپیشلی کے الیکٹرک کی بات نہیں کر رہا, میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹائز ہو جائیں, مطلب پرائیویٹائز ان اے سینس کہ ان کا کوئی کمپٹیشن ہو. جیسے ہم کہیں باہر ملک میں جاتے ہیں تو ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ انرجی پرووائڈر کی لسٹ ہوتی ہے, کوئی ایک نہیں ہوتا, چوز کر سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور آپ جنریشن کوئی اور کر رہا ہے, ڈسٹریبیوشن کوئی اور کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی خاص کر کراچی میں مینوفیکچرنگ تو نہیں بولوں گا, اس کو جنریشن بھی ایک ہی اب ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی وہی کر رہا ہے, تو پورا گیم ہی ان کے ہاتھ میں ہے سر. پھر آپ تو کچھ چھیڑ ہی نہیں سکتے ان کو. مونوپولی اور اس پہ جو ہے نا اسلام بھی اس کے اگینسٹ ہے. اسلام بھی ہیلدی کمپٹیشن کو سپورٹ کرتا ہے, تو یہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کمپٹیشن میں آئے گا تو انشاءاللہ لوگوں کو سرو اچھا کرے گا. ہوپفلی ڈاکٹر صاحب ول ٹاک اباؤٹ دیٹ لیٹر ایز ویل, کیونکہ بہت ساری ہمیں باتیں کرنی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے. سب سے پہلا سوال, سب سے پہلے آج جیسے کہ آپ 80s 90s ہیں اور ہم بھی 90s کے سب بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اس ایرا میں, اس دور میں آپ مجھے تھوڑا سا اپنی ارلی لائف کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی اسٹڈیز کیا ہیں, آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے, آپ اس اسلامک پوائنٹ آف ویو, اسلامک دین کی طرف یا مفتیزم کی طرف یا جو آپ نے کورس کیا وہ آپ کس طریقے سے آئے؟ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال رہتا ہے ہمیشہ. نہیں, اس میں آبویسلی والدین کا بڑا کردار ہے, لیکن میں اس لیے اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ اور اکیڈمک گروتھ کی طرف گائڈ کرنے کے لیے اپنی ہسٹری ضرور بتاتا ہوں. جیسے آفٹر دا جو حفظ کے بعد میٹریکولیشن کے بعد جو ہوا وہ میں نے دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلا. ٹریڈیشنلی مدرسہ ایجوکیشن فرام دارالعلوم کراچی 8 ایئرز ہوتا ہے, اور اس کے بعد جامعہ بنوری ٹاؤن سے 2 سال کا مفتی کا کورس ہوتا ہے, تو 10 سال کا یہ کیریئر تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا انٹر پری انجینئرنگ کے ساتھ BCom یہ سب چلتا رہا. پھر MBA فائنینس فرام کیٹ کراچی انسٹیٹیوٹ آف اکنامک ٹیکنالوجی, اس سے کرنے کا موقع ملا, اور پھر اس کے بعد PhD ان اسلامک فائنینس فرام کراچی یونیورسٹی. تو یہ دونوں پیرالل چلتے رہے. تو اس میں تھوڑا سا اسٹرگل ضرور ہوئی کہ چھٹیوں کو بیٹر یوٹیلائز کرنا, شام میں ایک پیرالل اسٹڈی ہے, لیکن الحمدللہ اس کا فروٹس ملتے ہیں کہ اب دونوں طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے.
فائنینس کی جب میں شرعی ایڈوائزری کہیں دے رہا ہوتا ہوں ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں, تو مجھے فائنینشیل انٹریز کی اور فائنینشیل میٹرز کی نو ہاؤ ہوتی ہے. تو جب آپ بیسکلی جب آپ پڑھائی کر رہے تھے تو آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے چل رہے تھے پیریلل میں, یا آپ نے پہلے اپنے گریجویشن کری ہے دین یو موو ٹو مفتی پارٹ؟ بیکاز بلکہ اگر انفیکٹ میں اب تو تھوڑا سا ایج فیکٹر ہو گیا, لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ میری جو ہے نا وہ ایج کم تھی اور میرا اکیڈمک ایئر زیادہ تھے, کیونکہ میں ڈبل پڑھائی کر رہا تھا ساتھ, کہ جو ہے نا میرا 10 سال کا جو مفتی کا کورس بھی ساتھ چل رہا تھا اور پی ایچ ڈی تک MBA BCom انٹر اینڈ PhD سب ساتھ چلا ہے. اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ اسٹرگل ہوتی ہے کہ جیسے چھٹیوں میں بچے انجوائے کر رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, شام میں آنے کے بعد لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو میں اس وقت بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ اسٹرگل کی تو رزلٹ اچھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سو کتنی ہرڈل تھی ڈاکٹر صاحب اس کے اندر, جب اگر ہم بات کرتے ہیں فیملی سپورٹ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ جب آپ BCom بھی کر رہے تھے, پھر آپ نے MBA کیا, اور پھر آپ نے MBA میں مطلب دنیا دیکھی, چلیں BCom آپ نے KU سے کیا ہے, آپ نے بھی اس وقت میرے خیال سے 2 سال والا ہوتا تھا, اب انہوں نے 4 سال کا کیا, پھر آپ نے MBA کیا, دین پھر آپ PhD کرنے کے لیے گئے. تو آپ کو کتنی ٹرانزیشنز ملی, اور کہیں آپ کو کوئی ہڈل ملا آپ کو کہ یار یہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ میں دونوں چیزیں بہت زیادہ ساتھ پرسو کر رہا ہوں؟ اچھا, ہرڈلز دو طرح کے آتے تھے. ایک تو کچھ لوگوں کے کمنٹس ہوتے تھے کہ مطلب دے پرسیو اس ایز ایلین, کہ یعنی تو مدرسے کا بچہ ہے اور یہاں پر اپنے ساتھ گروپ اسٹڈی میں شامل نہ کرنا, اور جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے جو کچھ ایونٹس ہیں ان میں شامل نہ کرنا. تو کچھ چیزوں میں ہمیں یہ بھی ہوتا تھا, لیکن کچھ وجہ سے ریسپیکٹ بھی ملتی تھی الحمدللہ. اور دوسری جو ہرڈل تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ساتھ ساتھ دونوں پڑھائی چلی ہوئی, تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ دونوں کے پیپرز آ گئے, تو اس وقت بہت ہی ہیکٹک شیڈیول ہوتا تھا. لیکن ایک چیز میں جو اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے بڑا فلیکسیبل بنایا ہے, جیسے اپنے آپ کو مولڈ کرے گا ویسے ہو جائے گا. اگر آپ اپنے آپ کو ہارڈ ورکنگ کی طرف لے کے آ جائیں گے تو آپ اس طرح مولڈ ہو جاتے ہیں. مجھے فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میری چھٹیاں نہیں آتی 12 مہینے میں, جو چھٹیاں آتی تھی دوسری پڑھائی لے جاتی تھی, تو مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ میں ناردرن ایریا نہیں جا رہا, گھومنے نہیں جا رہا, تو میں نے اپنے آپ کو اس طرح ٹیون کیا ہوا تھا. صحیح صحیح. تو ابھی بھی یہ ہے کہ میں اگر بالکل فوکس ہو کے پڑھائی کر لیتا ہوں تو وہ میری جو اسٹوڈنٹ لائف تھی بڑا سپورٹیو رہتی ہے, اسی کی عادت ابھی تک ماشاءاللہ چلتی آ رہی ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک اسلامک گھرانہ تھا ماشاءاللہ, تو نماز کی عادت تو پھر مطلب بچپن سے؟ جی الحمدللہ, یہ بڑی اچھی بات تھی کہ والد صاحب نے فورس نہیں کیا نماز کے لیے, لیکن ساتھ لے کے جاتے تھے کبھی اور ان کو دیکھتے تھے, تو اس لیے نماز کی عادت ہو گئی. اور دوسرا ہے کہ مجھے میرے تو اکثر پیپرز ہوتے رہتے تھے, کبھی ایک کا سیمسٹر ختم ہو رہا دوسرے کا, تو میں اپنی جو پڑھائی تھی میں نماز کے ٹائمنگ سے اس کو لنک کرتا تھا کہ عصر تک یہ چیپٹر پورا کرنا ہے, مغرب کے بعد یہ پیپر کرنا ہے. اور میں یہ کرتا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرتا تھا, تو وہ فریش ہو جاتا تھا. تو مجھے تو وہ نماز میں نا اپنی پڑھائی نظر آ رہی ہوتی تھی کہ یار فریش بھی ہو جائیں گے, تھوڑا سا باہر بھی ہو کے آ جائیں گے, اور جو ہے نا وہ چیلنج بھی ہوتا تھا کہ یار مغرب تک کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ اس سے جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ بڑی اچھی ہوئی. یہ بہت اچھی سجیشن ہے بیسکلی آپ کی. وضو کے بارے میں تو میں نے بہت فوائد سنے ہیں, بیسکلی آپ نے ایک بڑا اچھا ڈسکرائب کر دیا کہ ہر نماز میں اگر آپ تازہ وضو کریں گے تو آپ فریش ہوتے رہیں گے. کہ اچھا ٹھیک ہے, سستی ہو رہی ہوتی ہے انسان کو, کبھی کبھار ہم بھی یہ کرتے ہیں, ظہر کے وضو سے اثر بھی پڑتے ہیں, لیکن وہ اچھی بات ہے کہ وضو آپ کو فریش کرنا پڑتا ہے. لیکن اسلامک گھرانہ, نماز, یہ سب ایک جگہ, عالم مفتی کی طرف جانا ایک الگ بہت الگ بات ہے. تو آپ کا مطلب پرسنلی یہ تھا کہ آپ نے پرسو کرنا اس چیز کو, یا آپ کا تھا یار میں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتا ہوں, آئی وانٹ ٹو چینج سم تھنگ, تو میں اسلامک PhD کی طرف بھی جا رہا ہوں, لیکن میں اچھا دونوں پیرلل چل رہے تھے, تو پہلے آپ PhD ہوئے ہیں یا پہلے آپ کا مفتی ہوا ہے کمپلیٹ وہ جو کورس تھا؟ نہیں, پہلے میرا PhD کا, پہلے میرا مفتی کا ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ PhD کا مکمل ہوا ہے, کیونکہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تھیسس اپروول وغیرہ اوبویسلی. بالکل. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ نے اس کو دونوں پیرلل مینیج کیا. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کبھی ملاقات آپ کی بھی کرواؤں, آپ شاید آپ جانتے ہوں ان کو. انہوں نے ماشاء اللہ مفتی اور عالم ساتھ میں CA بھی انہوں نے ساتھ میں دیا ہے. انہوں نے دونوں چیزیں پیرلل چلا کے CA بھی کیا ہے اور ساتھ میں وہ مفتی بھی بنا ہے. تو یہ بڑی بہت امیزنگ چیز ہے کہ آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ پرسو کر سکیں. لیکن بس پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میں پتہ ہے نماز کی طرف کیوں لا رہا تھا کہ آپ کا گھر سے آپ نے ایک ماحول دیکھا. بات بالکل آپ نے صحیح کری ہے کہ لوگ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کے ہی سیکھتے ہیں. گھر میں اگر نماز کا ماحول ہوگا نا تو بچے کھڑے ہو جائیں گے. جیسے ہمارے گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہوا ہے تو بچہ خود ہی, اس کو بولنا بھی نہیں آتا, لیکن وہ ایسے ہی بیٹھ کے بس دیکھتا رہے گا کیا ہو رہا ہے یہ. تو جب وہ آئے گا پریکٹس میں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی ایک عادت شروع کرے گا. ڈاکٹر صاحب, مسجد میں بچے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے,
اور بڑے لوگ ان کو بیچاروں کو دھکے مار مار کے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ چھوٹا بچہ آیا ہے بیچارہ ایفرٹ کر کے, پھر بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے ماشاء اللہ کہ وہ بولتے ہیں نہیں بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جائیں آپ, کیونکہ بچے تھوڑے سے شرارتی بھی ہوتے ہیں. تو واٹس یور اسٹیک؟ دیکھیے اس میں ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ ایک دفعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, تو ایک دیہاتی آیا اور اس وقت مسجدیں اتنی باؤنڈری وال کے ساتھ نہیں ہوتی تھی, تو وہ آیا, اس نے سمجھا کہ کوئی کونے میں جگہ ہے, تو اس نے اپنی کال آف نیچر پہ عمل کرتے ہوئے جو کرنا تھا پروسیس اس نے کرنا شروع کر دیا. تو آپ سوچیں, ہمیں آج سوچیں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوں, کوئی آ کے اس طرح گندگی کرنے لگ جائے تو اس پر تو ہم کفر کے فتوے لگا کے اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل. تو صحابہ کرام نے غصہ ہونا اسٹارٹ کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو, اس کو چھوڑ دو. جب وہ پراپرلی فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں, اس کام کے لیے نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں ہمارے بچے اس سے زیادہ حرکت تو نہیں کر رہے ہوتے, نہیں اس سے زیادہ تو نہیں کوئی کر سکتا. تو ہمارے لیے تو رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بچوں کو پیار سے سمجھائیں, اور آج اگر آپ ان کے لیے جو ہے نا دروازے بند کریں گے تو کل آپ ان کو پھر گھر سے لینے جاتے کہ آ جاؤ مسجد آ جاؤ, پھر وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح. تو اس لیے جو ہے پولائٹنس کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. اس کے اندر مسجد انتظامیہ کا میرے حساب سے ایک رول ہونا چاہیے, جو کہ یہ مانیٹر کریں کہ بچے آئے ہوئے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سائڈ میں کر کے بولیں بیٹا نماز یہاں پڑھو, چلو نماز پڑھ لی جاؤ, واپس جاؤ. تھوڑا شرارتوں کے ساتھ بھی والدین کا بھی رول ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے بچے کو لے کے آتا ہوں, ساتھ کھڑا رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر بچے کی ایک اسٹیمنا ہوتا ہے, بچہ آپ کی طرح نہیں کہ آپ 2 گھنٹے بیان میں بیٹھے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, بچہ بور ہو جاتا ہے جلدی. تو اب والدین اگر بچوں کو لے کے گئے ہیں والد صاحب, تو ان کو چاہیے کہ لمیٹڈ ٹائم پہ پھر واپس آ جائیں, تاکہ بچے کی جو اٹریکشن کھیل کود کی طرف ہوتی ہے. تو میں بھی جب بچے کو لے کے آتا ہوں تو بس شارٹلی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. پھر تو اس طرح بعض دفعہ والدین لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ دور کہیں بیٹھ گئے اور بچے کھیل مستی کر رہے ہیں, تو پھر یہ تھوڑا سا مسجد کے آداب کے خلاف ہوتا ہے. سر آپ یہاں کی مسجد کی بات کر رہے ہیں, میں جب سعودی عرب میں تھا تو مکہ اور مدینہ میں نے بچوں کو, خاص کر کے مدینہ میں مسجد میں جو لوگ صبح آتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ماشاء اللہ, وہ ایک بار جانماز بچھا دیتے ہیں, پھر وہ رات کو عشاء میں اٹھاتے ہیں, کیونکہ ان کی جگہ کوئی نہیں چھین سکتا ہے جب ایک بار جانماز بچ گئی. اب ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, وہ شرارتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن جو وہاں پہ مینجمنٹ میں اور شورتیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ کوئی ان پہ غصہ نہیں کرتا, ان کو بڑے پیار سے سائڈ میں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کل کو بڑے ہوں گے. آپ کی بات بہت 100% ہے کہ ایک بار جب بچپن سے آپ ان کو بول رہے ہو ہٹو, تو بڑے ہو کے آپ کیسے بول رہے ہو کہ مسجد میں آؤ؟ وہ بولے کہ بھائی میرے تو ماحول ہی نہیں بتا, مجھے تو عادت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جمعے کے لیے چلا جاؤں گا, وہ ایک فرض ہے. تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے مجھے بتایا. ڈاکٹر صاحب ایک اسی سے لنک کر رہا ہوں میں مدرسے اور بچوں سے, جو کہ بہت مسکنسیپشن ہے. بچے جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے والدین ہیں جو کہ تھوڑا سا کتراتے ہیں, اور یہ ایک ویلڈ بات ہے جو کہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ یہ ایسے مسئلے مسائل ہیں اس دنیا میں. میں ہر طریقے کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہوتا ہے, تو پیرنٹس تھوڑا سا گھبراتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں آپ کسی کو پیسے زیادہ دے کے بولتے ہیں آپ گھر آ جاؤ, آپ گھر آ کے پڑھا لو, لیکن ہمارے سامنے پڑھاؤ. تو اس کو کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے, اور پیرنٹس کو کس طرح کیٹر کیا جائے کہ پہلے تو آپ انتظامیہ کی بات کریں, مدرسے میں کیا رولز فالو ہونے چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, اور پھر ہم پیرنٹس کو کس طرح آکوپائی کریں کہ بھائی آپ آئیں, کیونکہ بات وہی ہے, ایک بچہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے نا, وہ مزہ نہیں آئے گا, لیکن جب وہ 10 بچوں کو بیٹھ کے سنے گا نا تو ایک الگ ہی موٹیویشن آتی ہے انسان کو کہ میرا بھی پارا جلد سے جلد ختم ہو. تو اس پہ آپ کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ کوالٹی ایجوکیشن کبھی بھی انسٹیٹیوشنس کی محتاج ہوتی ہے ہمیشہ, تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے. 2 باتیں, ایک تو یہ کہ دیکھیے بہت بڑا زندگی کا وقت میرا مدارس میں گزرا, تو کچھ پروپیگنڈا بھی ہے, کچھ چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کچھ چیزوں کو بہت ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے وہاں کے بارے میں. صحیح. حالانکہ اس سے زیادہ ورس حالات, کیونکہ میں نے یونیورسٹیز میں بھی وقت گزارا ہے اور میں بہت سالوں سے یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہا ہوں, تو اس سے زیادہ برے حالات تو ہم نے یونیورسٹی میں بھی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. تو ایک تو یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ آپ مدرسے میں کہیں پہ بھی آپ کا چھوٹا بچہ جا رہا ہے تو آپ اس کو نا اپنی مانیٹرنگ میں, اپنی سپرویژن میں رکھیں. جیسے سرپرائز وزٹ آپ کا ہو, میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو میں کبھی بھی کسی وقت بھی چلا جاتا ہوں بچے سے ملنے کے بہانے, یا اس کو کچھ لنچ کے پیسے دینے کے بہانے, اور مینجمنٹ منع بھی نہیں کرتی ہے. صحیح ہے. تو اس طرح کی آپ کے سرپرائز وزٹ ہونے چاہیے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. دوسرا کہ والدین کو آج کل کے دور میں بچوں کا دوست ہونا چاہیے. تو آپ شام میں بچے سے ملیں, ایسا دوست بات کریں, تو اگر اس کو کچھ پرابلم بھی ہو رہی ہے, فزیکل مینٹل کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ آپ سے چھپائے نہیں, بلکہ آپ کو ایزیلی ڈسکلوز کر سکے. صحیح. تو ایسی بات اگر آپ کی ایسی اس سے فرینڈ شپ ہے, ایکسیس ہے اس کو, تو میرے خیال سے کہیں بھی اس کو مسئلہ ہوگا تو آپ سے وہ شیئر کر لے گا. مسئلہ وہاں آتا ہے جب ان کو کوئی پریشرائز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں,
تو پھر بہت سارے مسائل جب پانی سے گزر جاتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. صحیح. اس لیے آپ کو پہلے سے اپنے بچے کے ساتھ ایسی فرینڈشپ رکھنی چاہیے. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فرینڈشپ والا جو پوائنٹ ہے نا وہ آج کل ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اب بہت زیادہ چینج ہو گئے ہیں. اب جو نئے جنریشن کے جو پیرنٹس ماں باپ ہیں وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ماحول میں اگر ہم سخت ہوں گے نا تو بچہ پھر ہمیں بتائے گا نہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ایکسٹرنل فیکٹر اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا وہ والد صاحب گھر میں گھسے تو وہ بچے ڈر کے مارے سائڈ میں وغیرہ ابو آ گئے اب تو پٹائی ہوگی جو بھی ایکس وائی زیڈ. لیکن بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ پیرنٹس کو بھی ڈسکشن کرنا چاہیے, لیکن مدرسے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اوبویسلی مدرسے کی تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, وہ دین کے ریپرزینٹیو ادارے ہیں تو ان کو اپنے سسٹم بہت بہتر اور بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہیے. اور میں کچھ مدرسوں کا ایڈوائزر بھی ہوں تو میں ان کو بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مائنر چیزیں بھی جو ہے نا اگنور نہ کیا کریں, اور اس میں جو ہے نا ایک ڈسٹینس رکھیں ٹیچر اور بچوں کے درمیان, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان کو بات کرتے ہیں تو اس میں ان کو بھی تھوڑا سا ٹرین ہونے کی ضرورت ہے کہ کیسے جو ہے ٹرانسپیرنسی اور بچوں میں جو ہے نا وہ بچوں کے معاملات میں رکھا جائے. جیسے ایک ادارہ ہے میں جانتا ہوں تو انہوں نے کیا کیا کلاس سسٹم ختم کر دیا, مطلب انہوں نے ایک پورا ہال بنا دیا ہے اور اس میں سب بیٹھ کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں الگ الگ کلاسز میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر کوئی اب مس مینجمنٹ کی جا سکے نا, سب اوپن ہے, وہ شیشے لگے ہوئے ہیں اور پیرنٹس بھی آتے ہیں تو ان کو سارے بچے ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں. صحیح. اس طرح کا نظام یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, تھوڑا سا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے دوسروں کا, لوگوں کا, یہ اچھی چیز ہے کیونکہ اگر آج یہ کام نہیں کریں گے تو کل کو وہ بچے جو آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. بالکل. ایک ہماری مسجد میں آپ دیکھیں گے کیمرے لگے ہوئے ہیں, جو کلاسز ہیں ان میں پورے کیمرے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت زیادہ ماشاء اللہ ماڈرنائز ہو رہا ہے, اور غلط بھی نہیں ہے اگر آپ ماڈرنائز ہو رہے ہیں کسی چیز کے اندر. وہ ایک دور ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر مائک بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں آپ کی آواز فریکوینسی بن کے جا رہی ہے. خیر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چینج ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا بینڈ ہونا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک میرا ایک اور سوال ہے. ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ بڑے ملٹیپل چیزیں دیکھ رہا ہے اپنی زندگی میں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کیسے پڑھیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کیسے پڑھیں. نماز کی اگر میں سے بات کر لیتا ہوں, ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے جس کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر مجھے خود ریسرچ کرنی ہے کہ میرا اسلام کیا کہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پڑھیں, بی پرسن کہہ رہے ہیں ایسے پڑھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں, وہ کہہ رہے ہیں یہ نہ کریں. ایک را ہے, بالکل ایک را بندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام پڑھنا ہے. لیٹ سے میں ہوں, آج سے میں بولتا ہوں مجھے اسلام پڑھنا ہے, کہ میں کس طرح پڑھوں. تو کیا مجھے, سب سے پہلا سوال, کیا مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے, یا اسلام اور قرآن اتنا ہے کہ میں اس کو سمجھ سکتا ہوں اور احادیث کی روشنی کے اندر میں اس کو پورٹری کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ ایونٹ ہو رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ ہے, تو میں اپنی سیلف ازمپشن کر سکتا ہوں, یا آئی نیڈ اے ٹیچر؟ اس پہ تھوڑا سا مجھے بتائیں. صاحب یہ تو بہت ڈیٹیل کوشچن ہے اور میرا بڑا پرسنل ٹاپک ہے, فیوریٹ ٹاپک ہے. پرسنلی میں اس میں بڑا بات کرتا ہوں. مختلف یونیورسٹیز میں مجھے کراچی کی ڈزنس آف یونیورسٹیز میں پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ. تو وہاں پر اکثر اسٹوڈنٹ کا یہی سوال ہوتا ہے, اور میں اپنے کورس آؤٹ لائن میں اس ٹاپک کو ضرور لانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے ہیومن نیچر نا دین و دنیا کے معاملے میں ایک جیسی ہے. جو نظام تعلیم آپ اپنی پڑھائی کے لیے کنونشن کی استعمال کرتے ہیں, آپ سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, آپ پہلے دن نہیں بنے, پہلے دن آپ نے بیسک فنڈامنٹل سے پڑھا, بالکل اس کے بعد آپ ایڈوانس لیول پہ آئے. تو سیم از دا کیس ود دا دینی ایجوکیشن نا, کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. میں ایک لاہور میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ کیس, کچھ اسٹوڈنٹس آئے, کچھ لڑکے آئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بات کرتے ہیں دین کی طرف آنے کی, تو ہم نے دین میں پڑھا تو یہ تو کنفیوژن ہے کہ نماز ایک حدیث میں لکھا ہے اس طرح پڑھو, ایک میں لکھا ہے اس طرح پڑھو. تو میں نے کہا آپ کیا آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم صحیح بخاری اسٹڈی کر رہے ہیں. میں نے کہا گڈ, ماشاء اللہ ایک اوتھینٹک بک ہے, ہماری تو ایکسٹریم بک ہے. لیکن ہمارے مدرسے کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا 8 سال لگاتا ہے, پھر 8ویں سال میں آگے وہ کتاب پڑھتا ہے. تو اٹس جسٹ لائک کہ آپ میڈیکل میں آپ جو ہے نا MBBS میں جو فائنل ایئر میں کتاب پڑھتے ہیں, اگر آپ پہلے دن انٹر کے بچوں کو پکڑا دیں گے تو بالکل ایسے ہوں گے, سر پہ سے گزر جائے. تو ہر چیز کی نا پھر وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا. میں مثال کے طور پہ آپ کو بات کروں کہ ایک کتاب ہے حدیث کی صحیح جامع ترمذی, سیاہ ستہ میں ہے, ہماری 6 ٹاپ کلاسز میں. اگر آپ اس کا کوئی بھی چیپٹر اٹھائیں گے نا تو امام ترمذی ایک ٹاپک اس کے نا 2 چیپٹر قائم کرتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام جائز ہے, پھر وہ حدیث سے بتاتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے. پھر اگلے چیپٹر لاتے ہیں کہ یہ کام ناجائز ہے, پھر وہ حدیث سے لاتے ہیں کہ ناجائز ہے. صحیح. تو اگر ایک آدمی رو پڑے گا, بولے گا یہ کیسا بات ہے کہ یار ایک ابھی تو بتا رہے تھے کہ حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے, ابھی بتا رہے ہیں کہ ناجائز ہے. بالکل. تو یہ تو ایکسپرٹ سے کام ہوتا ہے کہ اس کے درمیان کمپلائنس کیسے کریں, کمپیٹیبلٹی کے لائیں, تطبیق کیسے کریں.
تو اس لیے دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا. تو اس سے علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم میں 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ وہ ہے جو موٹیویشن کے لیے ہے، صحیح ہے، کہ جس میں نصیحتیں ہیں، جس میں بیسک باتیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، والدین کا ادب کرو، اور جو ہے نا اس طرح کے ایتھکس پہ بات ہے. قیامت آنے والی، اس سے ڈرو، دنیا کی مال کے پیچھے مت پڑ جاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو آسان کر دیا. آپ کوئی بھی قرآن مجید کا ترجمہ اٹھائیں، ڈیلی اس کو اسٹڈی کریں، اور آپ کو اس کے ذریعے جو ہے نا آپ کے اندر اسپریچولیزم بڑھے گا، آپ کے اندر جو ہے نا سوچ اچھی ہوگی. لیکن قرآن مجید کا ایک پارٹ وہ ہے جس میں مسئلے مسائل ہیں، احکامات ہیں، کمانڈز ہیں، وہ ہیں ایکسپرٹس کے لیے. اوکے ٹھیک ہے. اس پہ جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں نا تو اس میں پھر آپ غلط مس انڈرسٹینڈنگ. تو جو جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر ان کی توجہ اللہ کرے صرف اس طرف رہے، موٹیویشن کی طرف رہے، کہ آپ جو ہے بیسکس باتیں کر رہے ہیں اور آپ جو ہے فقہی مسائل میں نہیں آ رہے، اوکے، تو آپ ٹھیک ہیں. لیکن جب آپ فقہی مسائل میں آئیں گے اور آپ کی ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہوگا تو پھر آپ گمراہی کا شکار ہوں گے. اور اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. تو اس لیے جو ہے نا نوجوانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے. بخاری پڑھیں، حدیث پڑھیں، ساری کتابیں پڑھیں، لیکن اپنی لائن ڈرا کر لیں کہ یار میں وہاں تک رہوں گا جہاں تک ایتھکس پہ بات ہے. جہاں مسئلے مسائل پہ بات آئے گی، کوئی فقہی بات آئے گی، وہاں میں کسی ایکسپرٹ مینٹور سے رابطہ کروں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اسی میں ایک سوال ہے کہ اگر میں ایک چیز پڑھ رہا ہوں اور اس کے بیچ میں اگر مجھے کوئی چیز ملنی شروع ہو جاتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں لائن ڈرا کریں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ لائن کہاں ڈرا کرنی ہے. مثال کے طور پہ ایک گھریلو بات چل رہی ہے کہ طلاق کا معاملہ لے لیتے ہیں، بہت سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں تو ہمیں سب چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ اس وجہ سے ہو جائے گی، لیکن کوئی اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو میں مس کر جاؤں، لیکن میں پڑھ لوں، پراپر ترجمہ بھی پڑھوں، اس کی تفسیر بھی پڑھوں، 3 جگہ سے پڑھوں، اور میں سمجھوں ہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایک میں مس کر جاؤں پوائنٹ، تو یہ لائن کون بتائے گا کہ یہ چیزیں آپ کی دنیاوی ہیں اور ان کے لیے آپ مشورہ کریں کسی سے؟ دیکھیے میں نے لائن ڈرا کرنے کے بارے میں بتا دیا. کمانڈس میں نا جہاں پر بھی ٹیکنیکل بات آئے اس میں آپ کیا کریں، لائن ڈرا کریں گے. جیسے آپ کی سائبر سیکیورٹی ہے نا، تو اتنا تو آپ مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کوئی لیکچر سنوں کہ ہمیں سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے موٹی موٹی چیزیں کیا ہوتی ہیں. صحیح. لیکن اس کے بعد اس کے پروسیجرز کیا ہوتے ہیں وہ میرا لائن نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہی لائن اسلام کے بارے میں کہ یا تو آپ ایکسپرٹ بن جاؤ، لیکن اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہو تو آپ موٹیویشن اور ایتھکس تک رہو، اور جو فقہی مسائل ہیں اس میں کسی ایکسپرٹ سے اوپینین. دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندے 2-3 لوگوں کی رائے کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ڈفرینس ہے. اچھا اس کے اندر بھی میری ایک ریسرچ ہے. وہ ریسرچ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے نا تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی ہے کہ اسلام میں کنٹروورشل یا ڈفرینس اوپینین زیادہ ہے. آپ یہ بتائیں، آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کسی میں اختلاف ہے اس میں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب افریقہ میں چلے جائیں وہاں بھی 2 رکعتیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. 2 رکعتیں. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ ظہر میں آ جائیں 4 رکعتیں. 4 رکعتیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ محلے میں باہر نکلے، آپ نے دکان پہ گئے، آپ وہاں پر جھوٹ نہ بولیں، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے. آپ آفس گئے وہاں کرپشن نہ کریں، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ کس کا اختلاف نہیں ہے. تو 80% دین جو ہے نا وہ کنسنسس کے ساتھ ہے. صحیح. 20% جو ہے نا اس میں ڈفرینس اوپینین ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 80% کی متفق چیزوں کو چھوڑ کر ہماری توجہ جاتی ہے اختلافی چیزوں پہ. صحیح. حالانکہ اگر ہم یہ کریں کہ جو اختلافی چیزیں ان کو سائڈ کر دیں اور ہم بولیں کہ جو سب کے دل میں متفق ہے ان پہ میں عمل کروں گا. ٹھیک ہے جی، والدین کا ادب کرنا ہے، سب کا اتفاق ہے. تو اگر اس پہ بھی عمل کر لیں گے نا تو 80% دین تو ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں 80% چھوڑ کر 20 کی بحث میں لگے رہے، جہاں ملتے ہیں اس پہ بحث. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. مزہ آتا ہے سر، ٹائم پاس ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا بتاتا ہوں آپ کو، وہ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بولا ایک ریسرچ ہے ایشین کنٹریز کے حوالے سے اور ایشین لوگوں کے حوالے سے. وہ یہ ریسرچ ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کبھی بھی بحث ختم نہیں ہو سکتی اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے. پہلا ہے دین، دوسرا ہے کرکٹ اور تیسری ہے پالیٹکس. کہہ رہے ہیں یہ 3 ٹاپک ایسے ہیں آپ کسی بھی محفل میں لے کے بیٹھ جائیں، وہ محفل ختم نہیں ہوگی، وہ بات چلتی رہے گی اور ثابت کچھ نہیں ہوگا آخر میں. تو یہ ہے مسئلہ سر. ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دینی ٹاپکس میں جب آپ جھگڑوں اور ڈسکشن آرگومنٹ میں جا کر اور ڈبیٹس بن جائیں گے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے شخص کا نا علم کا نور چلا جاتا ہے. پھر وہ اس کو پریکٹیکل بھی نہیں آتا. میرے گھر میں ایک صاحب ہے، میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں.
وہ مجھ سے نا نماز کے کسی مسئلے میں بحث کرنا ہے. تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں نماز پڑھنے چلا گیا, وہ بیٹھے رہے. پھر بحث چلتی رہی, مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا, میں نماز پڑھنے چلا گیا, وہ بیٹھے رہے. پھر آنے کے بعد میں نے کہا یہ کیا کہانی ہو گئی یار, یہ تو 2 نمازیں میں پڑھ کے آ گیا. صحیح بات ہے. یہ میرے ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہیں, ان کی کہاں ہے, اور ٹاپک چل رہی ہے مغرب کی نماز کی اہمیت اور نماز کے مسائل کے اوپر. صحیح. آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے ہو, پڑھ تو لو کا مسئلہ. صحیح بات ہے. ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا, ہاتھ باندھ کے صحیح پڑھنا, بات ہے. اس پہ بحث آپ مجھ سے کر رہے ہو, بحث بعد میں کر لیں گے, جو ہے وہ پڑھ تو لو. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آبزرو کیا ہے, جب میں سعودی میں تھا نا, میں بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا ریفرنس دیتا ہوں. میں نے کیا آبزرو کیا کہ اگر جیسے کہ ہم لوگ کہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے, ہم کسی نماز پڑھنے جاتے ہیں, وہاں ایک جماعت ہو رہی ہوتی ہے, جماعت ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد میں نے کیا آبزرو کیا ہے یہاں پہ کہ لوگ آتے ہیں اور اپنی انڈیویجول نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایز پر مطلب میں ڈفرینس اوپینین کی بات کروں, سعودی عرب میں اور ڈفرینٹ ممالک میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, جیسے آپ آئے, میں آیا, ہم نے اپنی جماعت شروع کر لی, پھر وہ پیچھے آتے تھے, وہ کندھے پہ ہاتھ لگاتے تھے, تو وہ جماعت کا ایک صف بن گئی اور ایک نماز ایک شروع ہو گئی. میں نے یہاں کیا آبزرو کیا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے مسجد میں برا مانا جاتا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے, اگر کیا یہ الاؤ ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ جماعت کی نماز کی بڑی اہمیت ہے نا, تو اگر آپ مسجد میں مس ہو گئی ہے تو پھر بھی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ یہ, وہ کہتے ہیں کہ بس آپ انڈیویجول پڑھ لیں. حالانکہ پڑھنی تو ہے, آپ گھر آ کے جماعت سے پڑھ لیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں گئے اور ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کی جماعت نکل گئی, ڈیو ٹو ویری ویلڈ ریزنس آف کورس. تو وہ اپنے گھر پہ آئے اور اپنی بیگم کے ساتھ نماز پڑھی. اچھا. کل مجھے ایک بندہ کہنے لگا یار میری جماعت نکل گئی. میں کہا آپ کی بیگم تو مسلمان ہے نا, بالکل, تو آپ ان کے ساتھ پڑھ لیں جا کے. اچھا. تو آپ یہ نہیں کہ آپ کل سے آپ نے بھی گھر میں بیڈ روم میں نماز پڑھنی شروع کر دیں, نہیں ایسا نہیں, مجبوری میں. ایک تو یہ بات ہے, لیکن جہاں تک دوسری بات ہے کہ مسجد میں ہم جماعت کریں تو اس میں ڈفرینس اوپینین ہے. شوافے اور دوسرے اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, سعودی وغیرہ میں کہتے ہیں مسجد میں پڑھ لینی چاہیے. حناف کا اوپینین یہ ہے کہ آپ کی جماعت نکل گئی ہے تو آپ مسجد میں دوسری نہ کریں. اس سے ان کا اوپینین یہ ہے کہ کچھ احادیث ہیں اور ان کا ریشنل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز کی ٹائمنگ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کہ یار اب میں جب بھی جاؤں گا یا کہ آرام سے پڑھ لوں گا. تو وہ ہم جو یونٹی ہے اور ایک ڈسپلن کریٹ کرنا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ مسجد کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں جو ایک ہی جماعت ہو تاکہ لوگوں میں یونٹی اور ڈسپلن رہے. اور جیسے کہ کبھی ہم سفر پہ ہیں اور ہم کسی ایک مسجد مل جاتی ہے ہمیں, سفر میں تو اللہ ہم 4-5 لوگ ہیں تو ہم نے ایک ساتھ پڑھ لی, اور جو ہماری قصر ہوتی ہے اس کی جماعت ہو جاتی ہے. قصر بھی جماعت سے پڑھیں, سفر مطلب وہ اثر پڑھ رہا ہوں تو میں 2 پڑھوں گا اور وہ بھی میں جماعت سے کراؤں گا. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا, پتہ ہے کبھی کبھار ہم کیا ہوتا تھا, ہم لوگ نا ریاض سے مکہ مدینہ جا رہے ہوتے تھے راستے میں نا, تو کیا ہوتا تھا, اب ہم تو مسافر ہیں, اب ہم کسی مسجد میں رکتے تھے اور نماز پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. جب ہم نماز پڑھ رہے تھے, جماعت کر رہے ہوتے تھے, تو وہاں کے آگے پیچھے پیٹرول پمپ مقامی لوگ وہ بھی آ جایا کرتے تھے. اب ہم تو اپنی قصر پڑھ رہے ہیں, اب وہ پتہ نہیں وہ پھر کیا کرتے تھے کہ ہم تو 2 پڑھ کے تو ہم تو سائڈ میں ہو جاتے تھے. نہیں, اس میں تو یہ ہے نا کہ 2 پڑھ کے آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے, وہ اپنی پوری کریں گے. اوکے, وہ پھر کھڑے ہو کے اپنی پوری کریں گے. ویلڈ, ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو عادت نہ بنا لیں کہ اگر اثر ظہر 1:30 بجے ہو رہی ہے تو یار ایک کام کرتے ہیں 2:15 چلتے ہیں سب ساتھ, پھر جماعت کرا لیں گے. یہ نہ کر لیں, اہمیت کم ہو جاتی ہے. صحیح. اور جیسے آفیسز میں ہم لوگ جماعت کرا لیتے ہیں تو کہ اٹس ایکویلنٹ ٹو دا جماعت, یا مسجد جانا چاہیے. اگر مسجد دور ہے تو پھر آپ آفس میں پڑھ لیں. تو دیکھیں 3 لیئرز ہیں نا, 3 لیولز ہیں. ایک ہے جماعت ان مسجد, ایک ہے کہ جماعت ادر دین مسجد, اور ایک تیسرا انڈیویجول ہے. تو کم از کم انڈیویجول تو بہتر ہی ہے, لیکن اگر آفس میں مسجد قریب ہے تو پھر آپ مسجد کی طرف جانا چاہیے. اچھا جی, تو ڈاکٹر صاحب میں جیسے آپ سے ڈسکس کر رہا تھا اختلاف رائے کے بارے میں کہ اختلاف رائے ہونی چاہیے اور فار اے گڈ کاز ہونی چاہیے. اگر میری اور آپ کی ایک سیکٹ پہ یا ایک فرقے پہ یا کتاب پہ نہیں بات ہو بن پا رہی, لیکن ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک دوسرے نفرت نہیں کرنی چاہیے. تو اس بارے میں آپ کا بھی یہ پوائنٹ ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ملٹیپل بکس آر دیئر, ہم کس کو فالو کریں, ہم کس کا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سیکٹ اے سیکٹ بی. میں بچپن سے سیکٹ اے میں بڑا ہو رہا ہوں, آپ بی میں بڑے ہو رہے ہیں. میں آپ کو اپنے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کروں گا, آپ مجھے اپنے اوپر کنونس کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن حقیقت کیا ہے, کیسے پڑھا جائے. ایک بندہ ہے وہ بول رہا ہے میں اپنے فرقے سے ہٹ کے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں یا میں کچھ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں, کیا پڑھے وہ جا کے. ایک تو یہ کہ کچھ پیرامیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں, وہ یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا حق و باطل کا ایک پرکھنے کا ایک وہ ہے, کیا کہیں گے آپ, رول ماڈل. کہ
آپ کو کسی چیز میں بھی ایشو ہو کہ یار اس میں رائٹ اور رانگ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کام پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, ٹھیک ہے, اور وہ سیرت تو بڑی کلیئر ہے, کرسٹل ہے اور سب چیزیں. تو ایک تو یہ پیرامیٹر اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ اس میں تھوڑا سا پڑھیں, اس میں اسٹڈی کریں. دوسرا یہ جو کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ حق و باطل میں سمجھنے کا, میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ انفال کی, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. فرقان کہتے ہیں, دوستوں کے نام بھی ہوتے ہیں. فرقان کا نام مطلب ہوتا ہے رائٹ اور رانگ میں لائن ڈرا کرنے والا, فرق کرنے والا, ڈفرینشیٹ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان کی صلاحیت دے دے گا, تمہارے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ تم حق و باطل میں فرق کر سکو. صحیح. تو میں اپنے اکثر اسٹوڈنٹس وغیرہ کو کہتا ہوں کہ دیکھو تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ جو گناہ تمہیں معلوم ہے, اب تم یونیورسٹی میں ہو, تمہیں اس میں کوئی شک کا اختلاف نہیں کہ تمہاری آنکھیں نیچے ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو اگر تم یہ والا تقویٰ اختیار کرو گے, تمہیں اس میں کوئی کسی بھی شک کا اختلاف نہیں کہ اسائنمنٹ میں پلیجرزم نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے, پیپر میں چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی, کسی کی دوسرے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بلنگ کرنا, بلنگ نہیں کرنا چاہیے, تکلیف نہ دیں آپ کسی بھی جگہ, وہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں, بالکل نہیں. میں کہا اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خود نور پیدا کرے گا. صحیح. آج کل جو بڑا مسئلہ ہے نا کہ یوتھ کنفیوز ہے, وہ یہ کہ اندر کی روشنی نہیں ہے. صحیح بات ہے. دیکھیں اگر آپ نے بہت ساری لائٹس یہاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اگر میری آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو میں یہاں پہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. تو اسی طرح باہر بڑی بڑی بکس ہیں, گوگل ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل کا نور نہیں ہے تو آپ حق و باطل میں فرق محسوس نہیں کر سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے پہلے تو زمانے میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو ان پڑھ ہوا کرتے تھے, لیکن جب وہ حدیث ان کے سامنے پیش ہوتی تھی وہ بتا دیتے کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے یا سچی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی برکت سے ان کے اندر نور دیا تھا. وہ کہتے تھے جب بندہ منہ سے بات نکالتا ہے تو اگر وہ حدیث ہوتی ہے تو اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے, وہ نور کو پہچان لیا کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. یہ بہت بڑا ریزن ہے آج کل یوتھ کے پریشان ہونے کا کہ اندر نور ہی نہیں ہے نا. تو آپ گناہوں سے بچیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود, دیکھیں کوئی شخص بھی اگر اللہ سے سچے دل سے مانگے اور جتنا دین اس کو معلوم ہے اس پہ عمل کرے تو آئی کین چیلنج کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ رہنے نہیں دیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے چلائیں گے اپنی شان کے مطابق. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. تو یہ جو ہم جو پریشان ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی, کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتے بھی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار ریسرچ کرے ایسے ٹاپک پہ جس میں مشکل ہے, لیکن جو آسان چیز ہے معلوم ہے اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا. سر بڑا ڈینجر ٹاپک ہے یہ. اسی وجہ سے آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوتھ کے خاص کر کے بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں لوگ, لڑکے خاص کر کے. میں اگر بتاؤں آپ کو آج کل کراچی کے آپ کو حالات پتہ ہے, اللہ رحم کرے, جابس نہیں ہیں, بڑی بڑی کمپنیز بند ہو رہی ہیں, جابس جا رہی ہیں, جو رائڈرز ہیں ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کے کمیشنز کم ہو رہے ہیں, پیٹرول بڑھ رہا ہے, تو ایک بہت نا ڈپریشن کا ماحول ہے. تو اگر ہم ڈپریشن کے ماحول میں اگر بات کریں کہ کس طریقے سے آسانی کریٹ کر سکتے ہیں ہم, تھوڑی سی اگر زندگی میں جس طرح ہم نے ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ اپنی زندگی میں نماز لے آتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں خود ہی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ وہ ٹھیک ہونی ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو ذریعہ نماز بن جاتا ہے اور آپ کے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے. تو کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا سا کیٹر کریں؟ اہم بات ہے, آپ نے مجھے آیت یاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے نا. تو نماز تو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ کے اندر ایک آپ کو ایک, دیکھیے سب سے بڑھ کر بات کیا ہوتی ہے جو ڈپریشن ہوتا ہے نا, آپ اپنی بات کسی کو کہہ نہیں پا رہے. صحیح. تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے اکلوتا ہی, ہم تو کہیں گے اکلوتا ہی بادشاہ, ساری دنیا کا مالک اور خالق اور دنیا کا کنٹرولر سسٹینر, اس کو آپ نے اپنی بات کہہ دیا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ٹینشن بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے اگر ویسے تو مثال صرف سمجھنے کے لیے, ورنہ کیا مشابہت اللہ تعالیٰ کی, اور کہ اگر آپ کا پرائم منسٹر دوست ہو اور آپ اس کو کہیں کہ یار میرے پاس جو ہے نا اس کا ڈائریکٹ نمبر ہے اور میں نے بات کر لی ہے, تو آپ بالکل ٹینشن فری ہو جاتے ہو کہ یار وہ دیکھ لے گا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو آپ نے اپنی نماز پڑھ کے کیا ہے کہ آپ نے اپنی ساری پریشانیاں اس کو کہہ دی ہیں, اب وہ اپنی ٹائم لائن پہ آپ کے مسائل حل کرے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ڈپریشن کی بات جہاں تک ہے نا, دیکھیے ڈپریشن جو ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے سے اپر لیول کے لوگ جو ہیں ان کو مت دیکھو, آپ جو ہے نا اپنے لوور لیول کے لوگوں کو دیکھو دنیا کے لحاظ سے. ایک خاتون تھی, ہمارے ٹیچر بتا رہے تھے کہ وہ خاتون جو ہے نا پہلے رہتی تھی جمشید روڈ پہ, صحیح اور پھر وہ شفٹ ہو گئی ڈیفینس. صحیح ہے.
جب سے وہ شفٹ ہوئی نا تو ان کے سر میں درد ہوتا تھا, تو انہوں نے بہت ٹیسٹ ویسٹ کرائے, سب کچھ ہوئے, صحیح, پھر عاملوں کے پاس بھی گئیں, پھر اچھا, وہ ہمارے ٹیچر کے پاس آئیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جمشید روڈ واپس شفٹ ہو جائیں. ہاں, تو شفٹ ہوئی تو ان کا سر درد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب آپ وہ کیونکہ دیکھتی تھی وہاں پر کہ میں ان سے کمپیٹ نہیں کر پا رہی خواتین سے, تو ہر وقت وہ ٹینشن میں رہتی تھی. جمشید روڈ پہ آئے تو ان کو اپنے ساتھ ماحول مل گیا واپس سے, میں تو ان سے تھوڑا بہتر ہوں. صحیح. یہ بھی ہے کہ ہم لوگ نا یوٹیوب پہ, اصل میں دوسری بات کیا ہے کہ ایک جب سے سوشل میڈیا ہے نا, ایک بیماری پیدا ہوئی ہے, فیئر آف مسنگ, کہ یار اس کے بعد وہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھیں آپ جب بھی اسٹیٹس لگاتے ہوں گے یا پوسٹ لگاتے ہوں گے, آپ اس ایلیمنٹ کی لگاتے ہوں گے جو آپ کی اکمپلشمنٹ ہوگی. بالکل, آپ کبھی پریشان ہوں گے یا آپ لوز کریں گے اس کی تھوڑی لگائیں گے. بالکل ایسا ہی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ برہان بھائی تو یار کہاں جا رہے ہیں, برہان بھائی ہر جگہ ہی جا رہے ہیں, ہر جگہ ہی جا رہے ہیں, یہاں یہ وہ میں یہاں رہ گیا, حالانکہ کتنی جگہ پہ وہ لوز کرے وہ تو نظر نہیں آ رہا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا اس کے ذریعے بیماری پیدا ہو گئی ہے ڈپریشن کی نا, کہ یار ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ لگا رہے ہو, آپ کو نظر لگ رہی ہے, تو دونوں طرف کا. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ نظر اللہ معاف کرے بہت پرسنل لوگوں کے ایکسپیرینس ہے اس طرح. مثال کے طور پہ یہ برانڈنگ ہے, آپ اپنی پروفیشن نیڈ ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کہیں جا رہے ہو پیزا کھا رہے ہو, اس کی پکچر لگا رہے ہو. صحیح بات ہے. کتنے لوگوں کا 2 وقت کا کھانا نہیں ملا. جائز ہے, بالکل جائز ہے. اب کووڈ کے اندر لوگ باربیکیو کر رہے ہیں, بھائی کووڈ میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ باربیکیو کی اسٹیٹس لگا رہے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب بناؤ اپنی نعمتوں کو چھپا کر. آپ ہر چیز بتا رہے ہو لوگوں کو, صحیح, ٹھیک ہے, تو نظر تو لگے گی. ہم اتنے شادی کے بعد یہاں گھوم رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو پھر میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جہاں ہم لوگوں کو ہر وقت فالو کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں انجوائے کرو, دوسروں کو مت دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا پرسنل ذاتی ایکسپیرینس ہے, آپ یقین کریں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, کوئی کام ہونے سے پہلے اگر میں ڈسکس کر لوں نا, وہ کام نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا لٹرلی کام. اور میں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں نا, میں چپ چاپ کر رہا ہوں, ہاں کچھ ہے, وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ, اچھا مزے کی بات ہے, میں کسی ایسے کو بتا رہا ہوں جو میرا خیر خواہ ہے, لیکن کیا پتا کہ وہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے, کون سن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ نہیں ہوتا کام. نظر لگنے کے لیے ایول آئی ہونا ضروری نہیں ہے. ہے, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. خیر خواہ بھی ہے نا, ایگزیکٹلی, ان انٹینشنلی بھی نظر لگ سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہا آپ. والدین کی بھی تو لگتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا, 11 بیٹے تھے نا ان کے, 12 بیٹے تو یوسف علیہ السلام تھے, 11 بیٹے جب وہ جا رہے تھے مصر, جب قحط پڑا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے, بالکل ان کو نہیں پتا تھا. تو انہوں نے قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بولا, بیٹا شہر کے دروازے ہوتے تھے پہلے تو, بالکل ایسا ہی ہے, کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا, سب الگ الگ سے جانا. کیوں کہ 11 نوجوان ایک ساتھ داخل ہوں گے تو ان کی نظر لگے گی, اور بولیں گے سب ایک ساتھ ہیں, بھائی ہیں, کتنی محبت ہے. تو پروفٹ ہو کر بھی وہ اس بات کی جو ہے نا فکر کر رہے ہیں کہ بچوں کو نظر نہ لگے. اور ہم تو ہر چیز کی تصویریں بچوں کی جو ہے نا فیس بک پہ ڈالتے رہتے ہیں, تو پھر بولتے ہیں بچوں کو نظر لگ گئی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب یہ والا. اسی ریلیٹڈ میں آپ سے ایک چھوٹا ڈسکشن کرتا ہوں. یوتھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کل ہو کیا رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر ماشاء اللہ ہر کوئی ایک اسکالر بنا ہوا ہے, جو کہ انفارمیشن, آپ کی بات بہت ویلڈ تھی کہ اگر آپ ایک قرآن کا ایک وہ پارٹ ڈسکرائب کر رہے ہیں جو کہ اخلاقیت پہ ہے, تو آپ بالکل کریں, موٹیویشنل اسپیکر بنیں. لیکن اگر کچھ چیز آپ ایسی ڈسکس کریں جس کے بارے میں آپ کی کریڈینشلس نہیں ہیں, تو وہ بڑا مسئلہ کر دے گا. میں نے یوٹیوب پہ کافی, ہم سب جانتے ہیں کچھ ہیں یوٹیوبرز اور چینلز ہیں پراپر, وہ پراپر ریسرچ کر کے آپ کو ایک چیز سامنے پیش کرتے ہیں, اور دنیا والے اس کو فالو بھی کرتے ہیں کہ یار ویلڈ پوائنٹ. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے پاس کریڈینشلس نہیں ہیں, اینڈ ٹو ایڈنگ ٹو دس پوائنٹ, وہ کریڈینشل کے خلاف بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سیکٹ کے پاس جاتے ہیں, ان کے آپ عالم یا مفتی بنتے ہیں, تو وہ تو آپ کو وہ بتائیں گے جو کہ ان کے پاس ہے. آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو وہ بتائیں گے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں ایک بندہ یہ بولتا ہے ٹھیک ہے مجھے پڑھنا ہے, اب وہی والا سوال گھوم کے آ رہا ہے, ان کے پاس کریڈینشل نہیں ہے, وہ آپ کو ایسی ویلڈ انفارمیشن دیں گے قرآن شریف و احادیث سے کہ آپ بھی 2 منٹ لیے چکرا جائیں گے, یار بات تو صحیح کر کے چلا گیا, کیونکہ میرے پاس نالج نہیں ہے. تو اب اس صورتحال میں آپ کا کیا اسٹیک ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے یہاں, چونکہ اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ اگر ایک دکان کھولتے ہیں ڈاکٹر کی, تو آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے ریگولیٹری باڈیز آ جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی 28 ڈاکٹر اس میں شامل ہو رہے ہیں وغیرہ, تو اس پر آپ کے خلاف کیسز ہو جاتے ہیں. بالکل. لیکن یہاں پر دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمارے یہاں کوئی کیس نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے. اچھا, لیکن اس میں جو کنڈیشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں تھوڑا اسٹریٹجک بات اگر آپ سوچیں کہ
جو انہوں نے اس پہ پوائنٹ کیا کہ اگر کسی ادارے میں آپ جاتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی کریں گے, ٹھیک ہے. ایک تو میں اس میں یہ بات کروں گا کہ آپ ہمارے مدارس میں اگر آپ آئیں ہیں تو درس نظامی ہمارا ایک مشہور کورس ہے جو وفاق المدارس کے تحت پڑھایا جاتا ہے. 16 سالہ اس کو نصاب کہتے ہیں. اس کی کتابیں ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. اچھا آپ اس میں دیکھیں گے ہمارے یہاں ایک کتاب ہے جو منطق کی ہے, منطق مطلب لاجک کی ہے. صحیح ہے. وہ اہل تشیع نے لکھی ہے اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ. صحیح صحیح صحیح. اچھا دوسری کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں اصول فقہ وغیرہ کی ہیں جو شوافی نے لکھی ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ایک کتاب بلکہ میں نے دیکھی کہ حدیث کے الفاظ کی تشریح پہ تھی, وہ نیو یارک کے ایک کرسچن نے لکھی تھی اور وہ ہمارے مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں اس کو. اچھا. تو ہم تو اتنا اوپن ہینڈیڈ ہیں, ہم اتنا اوپن مائنڈیڈ ہیں کہ ہم تو دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ جو تھاٹ ہے کہ بھائی ایک مسلک کے اسکول میں ایک ہی جگہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوں گی, یہ بھی غلط ہے. آپ آئیے ہمارا کورس دیکھیے, اس میں آپ کو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی آتھر بھی نظر آئیں گے اس میں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں دنیا کا نظام ہے نا اسی طرح ہے کہ آپ ایلوپیتھک کے بننا چاہیں گے اس کے اسکول میں جائیں گے, وہاں آپ کو ہومیوپیتھک نہیں پڑھائی جائے گی. صحیح ہے. اگر آپ نے دونوں میں تقابل کرنا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ باہر بیٹھ کے دونوں کو تقابل کریں. پہلے آپ ایلوپیتھک کے ایکسپرٹ بنیں, پھر ہومیوپیتھک کے ایکسپرٹ بنیں, پھر آپ کریٹیکل انالیسس کر سکیں گے. صحیح ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مدرسے میں آئیں, آپ میرے خیال سے دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے پورا عالم کا بنے, بالکل, پھر بریلوی اسکول آف تھاٹ کا عالم بنے پورا, پھر آپ بات کریں, کریٹیکل انالیسس کریں. آپ باہر بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ایسا ہی کہ جو ہے ایک بندہ جو ہے نا اس نے کبھی بیٹ اٹھایا نہیں ہے اور دو بالرز کے درمیان جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے اچھی بال کرائی, اس نے اس وقت اس کو یہ کرانا چاہیے, یہ صحیح دنیا بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو اب یہ بات یہ ہو گئی ہے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں, ریٹنگ لینے کے چکر میں لوگ جو ہے نا اپنی شو کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل تو فوٹو شاپ کا زمانہ ہے, آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح بکس کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث یہاں پر ہے حالانکہ ہوتی نہیں ہے. بالکل. اب ایک عام آدمی امپریس ہو جاتا ہے کہ یار بخاری میں یہ حدیث ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے, حالانکہ وہ ہے کہ نہیں آپ نے چیک نہیں کیا ہے. اور دوسرا ہے کہ کیا کہتے ہیں, میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے ڈیٹیل نالج چاہیے تھی. میں آپ کو ایک سمپل سی بات کروں, حاتم طائی کا آپ نے نام سنا؟ بالکل سنا ہے. ان کے بیٹے تھے عدی بن حاتم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, کہ یعنی اللہ نے ان کو درجہ دیا. شاید ان کے والد کی سخاوت کا ہی بڑا حصہ ہوگا کہ بیٹے کو اتنی بڑی سعادت ملی. تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ بندہ جو خاندانی عرب ہے, اس کی عربک لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ کتنی اچھی ہوگی بہت. تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ سحری کا وقت کب شروع ہوگا اور تمہارے روزے کا وقت کب اسٹارٹ ہوگا, وہ یہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کالا دھاگا لیا, سفید دھاگا لیا, تکیے کے نیچے رکھا اور سو گئے. پھر اٹھے کہ بھائی سحری کھاتے ہیں, سحری کھا کے فارغ ہوئے, پھر کالا دھاگا سفید دھاگا مکس ہی ہے, الگ ہی نہیں ہو رہا. پھر وہ فجر پڑھ رہے ہیں, صبح ہو گئی, روزہ ہی اسٹارٹ نہیں ہو رہا, کھائے جا رہے ہیں. آخر پریشان ہو کے حضور کے پاس گئے کہ کالا دھاگا سفید دھاگا تو الگ ہی نہیں ہو رہا, تو روزہ اسٹارٹ کب ہو گیا, تو روزہ ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرانے لگے اور فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے, مطلب کہ یہ تو یونیورس کو سنبھالے ہوئے. کالے دھاگے سے مراد تو رات کا اندھیرا تھا اور دن کے سفید دھاگے سے مراد جو ہے وہ روشنی تھی. تو آپ سوچیں کہ ایک عرب فلوئنٹ بندہ بھی ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ میں بھی ایشو ہوئے جب تک کہ اس کو کسی گائیڈ کرنے والے نے گائیڈ نہیں کیا. صحیح. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, عربک میں جو ہے نا وہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں, پھر خود سے حدیثیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی تھا. حالانکہ وہ سنسیئر بھی تھے, ان سے زیادہ سنسیئر تو کوئی نہیں ہو سکتا. بات ہے, انہوں نے, اس کا مطلب ہے سنسیئرٹی کے باوجود بھی آپ غلط بات کو پک کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے آ کے پوچھا, لوگ یہاں پوچھتے نہیں ہیں, یہاں فیصلہ ہوتا ہے, یہاں پوچھتے نہیں آگے کہ میں مناظرہ ہو جاتا ہے. سر آ جائیں, بیٹھ جائیں, میرے پاس بھی 4 حدیث ہیں, آپ بھی 4 حدیثیں لیں, آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. خیر ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کو ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کی ایکسپرٹیز کی طرف آؤں گا. پاکستان ایز این اسلامک ریجن, اس میں ہم انٹرسٹ کی بات کریں گے, ہم سود کی بات کریں گے. سودی نظام بہت جنرل ہے, آپ ڈیلی ان ٹاپکس پہ بہت ڈسکس کرتے رہتے ہیں. پاکستان ایک اسلامک ریجن ہے, اسلامک ریجن بھی ہٹا کے ہم جو بولتے ہیں مسلمانوں کا ملک ہے. اس میں ہم انٹرسٹ کی جو بات کرتے ہیں, تو جب ہمارا پورا نظام ہی سود پہ چل رہا ہے تو سر برکت کیسے آئے گی؟ کیونکہ میں تو اپنا یہاں پہ پرسنل اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہوں, وہ بولتا ہے سیونگ ہے, تو میرے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ 400 روپئے زیادہ آ گئے. تو ایک بار ہوا بھی ہے, تو وہ ہم کیا کرتے تھے, نکال کے دے دیے کسی کو کہ بھائی نہیں استعمال اللہ تعالیٰ سیٹ کر لیجیے گا, ایڈجسٹ کر لیجیے گا, لیکن غلطی سے ہو گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کہ پورا نظام ہی سود پہ ہے سر؟ ایک تو دیکھیں
نظام تو پورا سود پہ ہے، یہ بڑا المیہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات، ابھی سیلاب کے حالات ہیں، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں تنبیہات ہوتی ہیں کہ اپنے نظام کو بہتر کرو. کیونکہ حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ وہ قوم جو سود پہ چلے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، مفہوم ہے حدیث کا. اور حدیث میں آتا ہے 7 بڑے گناہ ایسے ہیں جو قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان میں ایک سود بھی ہے. تو اور پھر قرآن کریم میں کہ سود کا لینا دینا اللہ سے جنگ ہے، تو ہم اللہ سے جنگ کر کے تو نہیں جیت سکتے. تو یہ تو سودی نظام ہے، اور اس کے خلاف ایک کوشش جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے کہ اسلامی بینکاری لانے کی. الحمدللہ 20% تو اسلامی بینکنگ ہو گئی. تو آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں سود سے کیسے بچوں، اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے. لیکن میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، آپ کے بہت سارے سرکل میں نوجوان ہیں، کہ ابھی اس محلے کے ایک نوجوان میرے پاس آئے، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ اپنا ایک ادارہ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے انویسٹمنٹ دی ہے، صحیح ہے، بڑے نمازی دیندار لڑکے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ان کے انویسٹمنٹ کے جب ٹرم انہوں نے مجھے دکھائے نا، تو پیورلی وہ انٹرسٹ بیسڈ تھے. اچھا. کیونکہ وہ فکس ریٹرن اس نے دے رہا تھا ان کو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے جب اس کو مسجد میں ہی ملا، میں نے اس کو جب بتایا تو اس کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے کہ یار. میں نے کہا چلو اب چینج کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا میں تو کچھ انسٹالمنٹ دے چکا ہوں ان کو، سود دے چکا ہوں آلریڈی. تو میں نے کہا اب چینج کر لیتے ہیں، اب اس کو پروفٹ اینڈ لاس پہ لے آتے ہیں. اچھا ہوتا کیا کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بھی نا فائنینس لٹریسی نہیں بڑھائی جاتی. صحیح ہے، ایک بندے کو MBA کر لے گا لیکن اس کو اپنے گھر کا بجٹ بنانا بھی نہیں آئے گا. تو اس کو یہ بھی بیسک نہیں آتا کہ میں بیسکلی پروفٹ اینڈ لاس کیسے بناؤں کہ میں سود. تو میں جو ڈیلی لوگوں کے دیکھتا ہوں، بہت سی کمپنیز کی شریعت ایڈوائزری ہے، وہ بینک سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اپنے ایگریمنٹ میں انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی فائنینشیل میٹر کریں اس کو کسی شریعت اسکالر کو دکھا دیں کہ ہم انٹرسٹ پہ تو نہیں جا رہے. دوسرا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم سود پہ ہیں اور حرام پہ، دیکھیں ابھی تو آپ دیکھیں نا، آپ کوئی بھی بچے کو اٹھا لیں، کوئی لڑکے کو اٹھا لیں، تو وہ کیا کر رہا ہوگا کہ کرپٹو پہ ٹریڈنگ کر رہا ہوگا، بٹ کوائن پہ کر رہا ہوگا. اب وہ اس میں شریعت اسکالر سے نہیں پوچھ رہا کہ بھائی جائز ہے ناجائز ہے، اور اگر جائز بھی تو کیا کنڈیشنز ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بھی کافی فتوے میں نے دیکھے حلال کے اور کافی دیکھے حرام کے. اب میں کہاں جاؤں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگین آپ کو جس اسکالر پہ اعتماد ہے آپ اس پہ چل لیں، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو، مجھے اس پہ کافی ریسرچ کرنے کا موقع ملا، کچھ پیپرز لکھنے کا موقع ملا. میرا ایک پیپر اسی بٹ کوائن کے اوپر سنگاپور پہ. اچھا، مجھے آپ لنک دے دیجیے گا نیچے. بالکل، فار شیور. ہوا اور کافی اس میں کام، کیونکہ آج کل کا ٹاپک ہے تو ہر کوئی پوچھتا ہے. لیکن اس موضوع میں آپ کو بتاؤں کہ جو فتوے بھی ہیں وہ انکنڈیشنل نہیں ہیں، وہ بھی کنڈیشن کے ساتھ دیتے ہیں کہ آپ پہلے اسکرین آؤٹ کریں اس کا کوائن کس کا ہے، اس کی ٹریڈنگ کیسے ہو رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اس فتوے سے تو حلال کا ورڈ اٹھاتے ہیں اور بس انکنڈیشنل ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں. وہی والی بات، آپ نے مطلب کی چیز اٹھائی اور اپنا کام شروع کر دیا. صحیح. اب اس کی، میں ابھی پنجاب کے بہت ہی رورل ایریا میں آڈٹ وزٹ پہ گیا، وہاں پر سگنل کا بھی مسئلہ تھا. رات کو جس بندے کے ساتھ میں بیٹھا تو وہ لگا ہوا ہے بائنینس میں. اچھا. میں نے کہا کیا ہوگا، حلال کا فتویٰ ہے. میں نے کہا یہ تو تم لیوریج لے رہے ہو، اس کا بھی حلال کا فتویٰ ہے. صحیح. اب اس نے مجھے ایک چیز لے لی. تو اب ایک بات میں بڑی سیریس آپ کو بتاؤں، ایک لاہور کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. ہر کسی نے ان کا نام سنا ہوگا اور وہ اساتذہ کے بھی اساتذہ میں سے آتے ہیں. یعنی قرآن مجید کا جو پیغام اسلام پاکستان میں زیادہ پھیلا ہے وہ ان میں بڑا کردار ہے. اور وہ ان کی بایوگرافی آپ پڑھیں تو پہلے وہ سکھ تھے، وہ مسلمان ہوئے. اچھا. بہت بڑے اسکالر بنے نا. ان کے اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہم ہیں، صحیح نا. اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کی تفسیر کے دروس کو چھاپتے ہیں. وہ اپنے آخری زمانے میں ان کا ایک بڑا کوٹ جو ہے ان کا بڑا مشہور ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں نے بہت بصیرت اور سمجھ کے ساتھ میں نے اس کا بڑی ریسرچ کی اور بڑا لاکھوں لوگوں کی ذریعہ ہدایت کا ذریعہ بنے. میں نے سوچا کہ اس کی جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اس کی کیا ریزنز ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے یہ تجربہ کیا، میں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اس کی جو 80% ریزن حرام غذا ہے، ان کی انٹیک غلط ہے. صحیح. جب اندر غلط چیز آئے گی تو خیالات بھی غلط آئیں گے. صحیح بات ہے. صحیح. تو آج جو ایک بڑی وجہ ہے ہماری نوجوانوں کی دین سے دور ہونے کی وجہ جو ہے نا، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ارننگ ہے وہ سورس آف انکم برکت نہیں ہو رہی ہے اور حلال نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم میں کہ حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. صحیح بات ہے. پہلے حلال کھانے کا ذکر کیا، پھر نیک اعمال کرنے کا ذکر. ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی حرام کھا رہا ہو اس کو آئیڈیاز جو ہے نا تہجد کے آ رہے ہو، نہیں ہوگا. اس کو بھی خیالات غلط ہی آئیں گے. اور جب آپ کے اندر پاکیزہ مال جائے گا تو پاکیزہ خیالات آئیں گے، نیکی کا دل جائے گا.
ورنہ آپ کسی بیان میں بیٹھ کے سوچ رہے ہو کہ آپ بڑا بوریت ہو رہی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. دوسرا بندہ بڑا مزے کر رہا ہوگا اور آپ کو بوریت ہو رہی ہے. کیوں؟ کیفیت کا فرق ہے, حرام غذا. صحیح بات ہے. ابھی کل مجھے ایک چھوٹے سے بچے کا میسج آیا, وائس میسج, آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی سیکنڈری اسکول کا ہوگا یا پرائمری اسکول کا ہوگا. وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا مجھے جو ہے نا پیسے ملتے ہیں, میں لوگوں کو گیمنگ میں نا نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا ہوں. تو وہ جائز ہے ناجائز ہے نا؟ میں کہا یار دیکھو چھوٹے بچے بھی کما رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, گیمنگ بھی کر رہے ہیں, اور میں کہا چلو یہ تو پوچھ رہا ہے, باقی کتنے بچے ایسے ہوں گے جو کر رہے ہوں گے. صحیح, بھائی اس کے اندر کیا شریعہ ہیں. اب گیمنگ کے اندر بھی بہت ساری ناجائز چیزیں ہیں, آپ جانتے بہتر. تو یہ کیا آپ جو ہے نا پہلے ہوتا تھا کہ آپ پہلے گریجویشن کرتے تھے پھر ایک جاب لگتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو آپ جو ہے نا وہ ابھی بچہ اسکول میں ہی ہوتا ہے کہ اپنی اسکول کی فیس نکال رہا ہوتا ہے. تو سر یہ گیم ٹو گیم ڈیفر کرے گا, ویسے سوال پوچھ نہیں بالکل, اگر کوئی شریعہ کمپلائنٹ گیم ہے تو اچھا سر شریعہ کمپلائنٹ کا کہاں سے لگا رہا ہوں میں سر؟ سارے ڈیولپر تو باہر کے ہیں, یہاں پاکستان میں تو گیم ہی نہیں بنتے, یہاں پہ صرف گیم ہوتے ہیں. یہاں پہ اچانک آپ کو چلے گا 8 کروڑ کا گیم ہو گیا کسی کے ساتھ. نہیں, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا اسٹڈیز کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب جو لڑکے بینک میں جاب کرتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں میرے جاننے والے ہیں, میں وینڈر تھا ایک بینک کا, اور بہت سارے لوگ ہیں جو غلط سمجھ کے جاب کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار غلط ہے, کوئی اچھی جاب ملے گی ہم چلے جائیں گے. لیکن کچھ ہیں جو جاب پراپر کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے حساب سے بالکل ٹھیک چل رہا ہے. اچھا اس میں کنفائنڈ ایک تھوڑا سا کمپلیکسٹی یہ ہے, ایک ہی بینک ہے, اس کا ایک اسلامی ڈویژن بھی ہے اور ایک ان کا جو بھی اس کو کہتے ہیں کمرشل کہتے ہیں کنونشنل بینکنگ بھی ہے. اب مجھے جو سیلری آ رہی ہے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے, کیونکہ میرے پاس تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ فائنینس کے رولز ہوتے ہیں کہ فائنینس میں نا پولز بنتے ہیں, ٹھیک ہے, سیپریٹ پولز ہوتے ہیں, سیپریٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں میں بھی ایک بینک میں جب جہاں شریعت ایڈوائزری دیتے ہیں, وہ بھی فل فلیج اسلامک نہیں ہے, وہ بھی اس کا ایسا کہ ڈویژن ہے, اور ایک ہے اس کا اپنا پرنسپل بینک ہے جو کنونشنل ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کے سیپریٹ رولز ہیں. اسٹیٹ بینک میں ایک ڈویژن ہے IBD جو اسلامی بینکنگ ڈویژن کو مانیٹر کرتا ہے. بالکل, وہ کسی بھی اسلامی بینک کی برانچ کھولنے نہیں دیتا جب تک کہ اس کی بکس سیپریٹ نہ ہو. اچھا, اس کا پول سیپریٹ نہ ہو, اس کی ایکویٹی سیپریٹ نہ ہو. صحیح, ٹھیک ہے. جب آپ کا ایکویٹی سیپریٹ ہے اور اسی سے آپ کی تنخواہ آ رہی ہے تو بے مرزر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. تو یہ ہماری لیمن پرسیپشن ہوتا ہے کہ یار ایک ہی بینک ہے تو ایک ہی جگہ تنخواہ. ویری ویلڈ پوائنٹ. وہ ایکویٹی بالکل دونوں کی الگ ہوتی ہے. یہ پتہ ہے کیا, آپ بہت ساری ایسی آپ نے باتیں بتائیں جو آج مجھے بھی نہیں پتا تھی, میں سچ بتا رہا ہوں, مجھے بھی واقعی نہیں پتا تھا. کیونکہ یہ نا دماغ میں ایک سوال رہتا تھا کہ یار ہماری سیلری کہاں سے آ رہی ہے. اچھا سیلری تو سیلری, اب جیسے آپ کنسلٹنسی دیتے ہیں وہ جو پیمنٹ آ رہی ہے وہ ہمارے لیے کس طریقے سے جائز ہے؟ جیسے کہ ہم سیکورٹی سروسز دیتے ہیں, ایک بینک مجھے پیسے دے رہا ہے, مجھے پتہ ہے یہ کہاں سے کما رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہاں سے کما رہا ہے, ٹریجری پہ کر رہا ہے, جو بھی ان کے معاملات ہیں. ایک کنونشنل بینک ہے, میں ایک سروس دے رہا ہوں, میں ایک سروس پرووائڈر ہوں, اس کے اگینسٹ میں نے اس سے پیسے لے لیے. اب میں اس کو کیا بولوں, جائز ہے یا میں کیا بول سکتا ہوں؟ تو پہلی بات یہ کہ آپ جو بینک کو دے رہے ہیں, اگر وہ اس کی اسلامی بینکنگ ڈویژن کو دے رہے ہیں جب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی اسلامی بینکنگ ڈویژن کو نہیں دے رہے بلکہ آپ کنونشن کو ہی دے رہے ہیں, صحیح ہے, یعنی آپ اس کے جو پرنسپل ہے اسی کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر دیکھا جائے گا, اس کے اندر بھی الاؤ ہونے کی لمٹ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سیکیورٹی ہے, آپ کا جو بھی سروسز ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک ہیں انٹرسٹ بیس سے یا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں نا, ابھی آپ مجھے کلیئر کر دیں گے ماشاء اللہ سے. ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے آئرس کے نام سے, وہ ہر بینک یوز کرتا ہے, وہ فائنینشیل کنونشنل میں بھی یوز ہوگا, وہ آپ کی اسلامک میں بھی یوز ہوگا. میں انٹرنیٹ بینکنگ کی بات کرتا ہوں, موبائل اپلیکیشن کی بات کرتا ہوں. اب موبائل اپلیکیشن آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ اسلامک بھی یوز کرے گا اور کنونشنل بھی یوز کرے گا. تو ادھر تو سر دونوں آ گئے, اب میں پھنس گیا اس کے اندر کیونکہ میں نے تو کام اسلامک کے لیے کیا ہے. ایک آپ نے دو چیزیں ذکر کی نا, ایک موبائل بینکنگ کا ذکر کیا ہے. موبائل بینکنگ میں تو آپ پیمنٹ نہیں کائنڈ آف اے پروڈکٹ, میں اس کی سروس دے رہا ہوں. سیکورٹی ٹیسٹنگ کری میں نے ایک سافٹ ویئر کی جو کہ دونوں یوز کر رہے ہیں بینک کے اندر. نہیں دیکھیں اس میں بھی دونوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دونوں یوز کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دونوں کا یوزیج ہے, اس کا انٹرفرنس ہے, وہ کیا ہے. مطلب مثال آپ نے ابھی بات کہا کہ موبائل بینکنگ کی ایپ ہے, صحیح ہے, لیٹ سپوز آپ نے وہ بنائی ہے, صحیح ہے, اس میں تو کہیں انٹرسٹ نہیں آ رہا. نہیں, اس میں تو آپ جسٹ کیا ہے پیمنٹ کر رہے ہو یا ریسیو کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, آپ اپنے جو بلز پے کر رہے ہو, اس میں آپ کیا ہو رہا ہے کہ آپ موبائل ٹاپ اپس کر رہے ہو, صحیح ہے. آپ اس میں جو ہے نا آپ وہاں پر انٹرسٹ کی کوئی وہ نہیں ہو رہا کہ آپ لون لے رہے ہو, لون دے رہے ہو. ایک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بینک ریٹیل بینکنگ میں ہو, آپ کے پاس عملہ آتا ہے اور عملہ وہ کسٹمر آتا ہے, آپ کو بتاتے ہو کہ بھائی اس پہ اتنے چارجز ہوں گے یا آپ لون لو گے. اب اس کو کیلکولیشن کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر ہے وہ تو غلط ہوگا, کیونکہ وہ
انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی گہری بات ہے, کیونکہ بینک کے اندر بہت ایسی چیزیں جو ملٹیپل چیزوں میں یوز ہو رہا ہے. جیسا آپ نے ابھی موبائل کی بات کی نا, اپلیکیشن کی, کچھ موبائل اپلیکیشن کچھ بینکس کی ایسی ہیں کہ وہ اب کرپٹو بھی ڈیل کر رہی ہیں. تو سر ایک ڈیولپمنٹ کی کمپنی ہے, وہ کمپنی کا کام تو سافٹ ویئر بنانا ہے. میں آپ کو دیکھیے میرے پاس چونکہ اس طرح کی کیسز میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہیں, صحیح, اور وہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر اگر بنایا اور آپ نے اس میں جو ہے نا وہ آپ نے اس میں جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں پاکٹ چھوڑ دیا جس میں وہ خود کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جو ہے نا ایک ان کے بعد ایپ بنا دی, اس ایپ کے اندر وہ جس پروڈکٹ کو بھی شامل کرنا چاہیں کر لیں گے, لیکن آپ نے اس میں وہ ایپ پروڈکٹ ڈالی نہیں ہے. صحیح ہے, آپ نے اس کو ایک ونڈو دے دی ہے. سمجھ گیا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں اپنے لیمن ٹرم میں جو بینکرز ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس چیز سے ریلیٹڈ کر لیں گے. وہ کیا ہوگا کیا کہتے ہیں آپ کے لیے جائز ہے, کیونکہ آپ نے تو ان کو آپشن دے دیا ہے, جائز بھی چیز ڈال سکتے ہو, ناجائز بھی ڈال سکتے ہو. وہ حج کی پروڈکٹ بھی ڈال سکتے تھے اور وہ کرپٹو بھی ڈال سکتے تھے. کرپٹو ان سینس میں کہ اگر ہم اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں, جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ ہم چونکہ ہم پڑھاتے ہیں اسلامک, لیکن وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں آئی ٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی, تو وہ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اب میرے تو اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی میں ایک جو ہے نا وہ ساؤنڈ کلاؤڈ جیسی ایک ایپ ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں. بالکل ایسی ہے. اب میں نے کہا اس کے اندر دیکھو نعت بھی آ سکتی ہے اور اس کے اندر گانا بھی آ سکتا ہے. تم تو اس کو بلینک دے دو گے نا کہ وہ کچھ بھی اپلوڈ کرے, تو اس میں آپ کے لیے الاؤ. لیکن اگر وہ کہے کہ اپلوڈ بھی آپ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایز اے مسلم ایک وہ آتا ہے نا کہ آپ کے توسط سے کوئی چیز اسپریڈ ہو رہی ہے تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا. یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا پوائنٹ. کوئی آیا میری ویب سائٹ پہ گانا اپلوڈ کر کے گیا اور اس لنک کے اوپر 25,000 لوگ گانا سن کے چلے گئے, ایکومولیٹو گناہ تو میرے سر پہ آئے گا نا. اگر آتا تو جائز نہ ہوتا نا, لیکن دیکھیں آپ کی نیت بھی بہت میٹر کرتی ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے اس کو ایک دیکھیں, اب مثال کے طور پر ایک گن ہے, کوئی لے کے جا رہا ہے, اس سے جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے, کوئی اس سے جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے, تو فرق ہے نا. صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزوں کی پروڈکٹ. ابھی کل اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ مخصوص لباس کے جو ہے نا وہ کوئی ویب سائٹ بنانا چاہ رہا تھا. صحیح ہے. تو میں نے کہا یہ لباس ایک خاتون گھر میں بھی پہن سکتی ہے محرم کے سامنے, اور ایک ولگیرٹی بھی پھیلا سکتی ہے. صحیح بات ہے. تو آپ کے لیے پروڈکٹ بنانا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ویب سائٹ بنانا ٹھیک ہے. اب وہ تو کیا پہن کے کہاں جا رہا ہے یہ اس کا عمل ہے. یوزیج کی آپ کی نیت پہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کوشش کرو, باقی صلہ میں دوں گا. تو آپ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں جو صرف یوز ہی غلط کام میں ہوگی تو پھر تو ابھی غلط ہے. لیکن جو چیز ایسی ہے جو دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. اب وہی والی بات ہے, میں باٹل بنا رہا ہوں, کوئی زمزم بھر رہا ہے, کوئی اس میں کوئی کچھ اور بھر رہا ہے, میری غلطی تو نہیں ہے اس کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب اس کو فائنلی ہم ریپ اپ کرنے کی طرف چلیں گے. فائنل سوال میرا یہ کہ پاکستان کیا سود سے انٹرسٹ سے کبھی ہماری زندگیوں میں پاک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جتنے ہمارے پاس لونس ہیں اور ڈیپ میں ہم جا رہے ہیں, IMF کا لون ہے سر, وہ جتنا لون نہیں اس سے زیادہ تو انٹرسٹ ہم پے کر رہے ہوتے ہیں, مطلب سالانہ اگر ہم کیلکولیشن نکالیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں. تو کیا پاکستان کو ہم کبھی سودی نظام سے ہٹتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں. بلکہ ابھی جو ریسنٹلی فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ورڈک آیا تھا 5 جی میں نے پڑھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال بڑے انہوں نے جینوئن اور بڑی ریسرچ بیس اور ریشنل انہوں نے بات کی تھی. اگر ہم سنسیئر ہو کے اسی ورڈک پہ چلتے, جو انہوں نے گائیڈ لائنس دی تھی اس پہ چلتے, ہم نے تو اس کے خلاف اپیل پہ چلے گئے, اللہ معاف کرے, لیکن اگر اس پہ چلتے تو ہم 5 سال میں ریزنیبل انداز میں ہم نکل سکتے تھے. دیکھیے اس کے اندر جہاں تک ہم نے IMF کی بات کی نا, تو اس ورڈک کو اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں مینشن کیا ہوا ہے کہ IMF, ورلڈ بینک, ایشین بینک, ان کے اسلامک لون بھی ہوتے ہیں. یعنی ہیں یہ غلط, مطلب یہ آپ کو پرسیپشن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ تو انٹرسٹ پہ ہی دیں گے, لیکن اگر آپ ان سے پریشر بلڈ کریں, ان کے ساتھ آپ گڈ ٹرمز پہ بات کریں, تو آپ کو یہ جو ہے ان کے IMF وغیرہ کے اسلامک پیپرز پبلش ہو چکے ہیں کہ ان کا کیسے اسلامک پہ دے سکتے ہیں. دیکھیے اسلامک کو ہم نا ٹریلینس ڈالر کی مارکیٹ ہے, اس کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو اسی کیا کہتے ہیں جو ورڈک ہے اس کے اندر پڑھیں. میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ اس میں چائنا جب آپ کے پاس CPEC میں آیا تو چائنا نے آپ کو آفر کیا کہ CPEC کے جو لونز وغیرہ ہیں میں آپ کو اسلامک وے میں دے دوں. اچھا. حالانکہ چائنا تو وہ لوگ ہیں جو کسی ہولی بک کو تو کیا وہ تو کمیونسٹ وے میں آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں بڑا طبقہ وہ بھی آپ کی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کہ یار اسلامی ملک ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, آپ نے خود جو ہے اسے سودی پہ لے لیا. تو وہ کہیں گے یار ہم تو مسلمانوں کا خیال رکھنے والے تھے, صحیح, یہ تو اس پہ تو آپ نے کبھی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اسلامک دیں؟ دنیا دینے کو بیٹھی ہوئے تھے یار. ایشین بینک کا, ورلڈ بینک کا ڈپارٹ ہے اسلامک, جو آپ کو اسلامک ٹرمز میں دے گا, سود کی ہٹیا دے گا, لیکن آپ لینے کو تیار نہیں ہے. آپ کے اندر وہ تو یہ بات ہے کہ طلب ہوگی تو آپ ان سے آگے ڈیمانڈ. اور یہ طلب کون بنائے گا سر؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. طلب تو عوام بنائے گی نا. عوام بنائے گی. عوام جب ہاتھ میں کس کے؟ اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں. ہاں اسٹیٹ بینک ہی نیگوشیٹ کرتا ہے نا, تو کافی حد تک وہ آزاد ہو گیا ہے اپنی لاز کی وجہ سے. صحیح. لیکن
منسٹری آف فائنینس ہے اور دوسرے ہیں. لیکن دیکھیں ڈیمانڈ پبلک کریٹ کرے گی. پبلک اگر سوشل میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کرے, پبلک جو ہے اپنے پرسنل معاملات میں سود سے بچے, پبلک جو ہے وہ جو ہے نا انٹرسٹ بیس بینکوں میں اپنے اکاؤنٹس کھولنے سے معاملات کرنے سے رکے, تو پھر خود ہی جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوگا, خود ہی ڈیولپمنٹ. ڈاکٹر صاحب ان کو بھی تو لالچ دی جا رہی ہے نا. اب ایک 60 سال کے ہو گئے, ان کے بعد 5 کروڑ ہیں, ان کو بول رہے ہیں 12% ہر مہینے سال کے لے لیں آپ. ایک لالچ کا فیکٹر بھی تو آتا ہے نا, پھر لوگ بولتے ہیں دیکھا جائے گا. میں بہت بار اکثر ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ سوچتے نہیں کہ ان کو مرنا بھی ہے. یہ بہت بڑا ایک فکر ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ بھی آ رہا ہے نا کہ یار مجھے مرنا ہے, تو یہ بہت اہم بات ہے, لیکن کچھ لوگ نہیں سوچتے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, جیسے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں. میں خود ایک یوزر ہوں کریڈٹ کارڈ کا, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جتنا ہو جیسا ہو اس کا انٹرسٹ نہ لگے اور لیٹ فیس نہ لگے. لیکن کیا کریڈٹ کارڈ یوز کرنا اگر نارمل وے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 30 تاریخ سے پہلے میں نے بل پے کر دیا ہے, تو کیا میں ویلڈ یوزر ہوں؟ کین آئی یوز دیٹ؟ اینڈ اس سے میں کنیکٹ کرتا ہوں, کریڈٹ کارڈ کی ڈیلز آتی ہیں کہ 70% آف, 50% آف, ابھی 14 اگست پہ پورے ڈسکاؤنٹس ہیں, تو کیا وہ ڈسکاؤنٹ یوز کرنا جائز ہے؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ اور جتنا میں نے سنا وہی کہتے ہیں کہ بینک کے ہی مارکیٹنگ بجٹ سے نکال کے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں 2 کارڈ ہوتا ہے, ایک ڈیبٹ ہوتا ہے, ایک کریڈٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیبٹ کارڈ کا تو ایشو نہیں ہے, بیکاز ڈیبٹ کارڈ جتنا ہے اتنا ہی ہے, صحیح نا. تو ڈیبٹ کارڈ میں بس ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر ڈیبٹ کارڈ آپ کا کنونشن کا ہے تو وہ پھر آپ کو جیسے آپ نے کہا سیونگ ہو یا آپ کا کرنٹ ہو. ہاں نہیں, کرنٹ سیونگ ہو یا کرنٹ ہو, دونوں صورتوں میں. اگر آپ کا ڈیبٹ کارڈ کنونشنل کا ہے, مطلب آپ نے مثال کے طور پہ UBL ہے, مثال کے طور پر UBL کا آپ کا اکاؤنٹ ہے UBL امین اسلامک میں, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے اس کے ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے کیونکہ وہ نیچر آف کانٹریکٹ اسلامک ہے. اور اگر آپ کا UBL کا کنونشن میں ہے تو چاہے آپ کا سیونگ ہے کرنٹ ہے, اگر آپ کباب جی جاتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, تو آپ کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ جائز نہیں ہے. ایک کنفرم بات ہے, اس پہ فتاویٰ موجود ہے. اچھا کریڈٹ کارڈ میں ہم بات آتے ہیں, تو کریڈٹ کارڈ میں تو پہلا ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ بنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. کہ دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں آپ کہتے ہیں کہ میں بہت ویل آف ہوں, میں ہمیشہ آن ٹائم پیمنٹ کرتا ہوں میچورٹی پہ, لیکن سوال یہ ہوتا ہے جب کریڈٹ کارڈ پہ آپ سائن کرتے ہیں تو آپ یہ سائن کرتے ہیں کہ اگر میں نے وقت پہ پے نہیں کیا تو میں انٹرسٹ دوں گا. تو سود پہ سائن کرنا بھی گناہ ہے. ایک یہ تو ایسا نا کہ گناہ پہ راضی ہونا کیا ہے, گناہ ہوتا ہے. تو آپ سائن کر رہے ہو, اپنی ولنگنیس شو کر رہے ہو کہ کبھی میں نے اگر وقت پہ پے نہیں کیا تو آئی ایم ریڈی ٹو پے انٹرسٹ. تو یہی جو ہے وہ سود. اب اس کا مطلب کیا ہے, پہلے ہم یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو ہے کریڈٹ کارڈ مجبوری میں لینا جائز ہے, کہ آپ مجبوری ہے تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن اب تو آپ کے پاس اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا اسلامک کریڈٹ کارڈ آ گیا ہے. اب آپ کے پاس فیصل بینک کا آ گیا ہے, 2 بڑے بینک فیصل کا آ گیا ہے, بالکل 2 بڑے بینک آپ کو کریڈٹ کارڈ اسلامک ٹرمز پہ دے رہے ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ تو انٹرنیشنل بینک ہے, فیصل بھی انٹرنیشنل بینک ہے, تو پھر آپ کو پہلے ہی UBL اور HBL ابھی تک نہیں لائے, یہ لوگ پروسیس میں پروسیس میں ہمیں جو انسائٹ صحیح. لیکن پاکستانی مارکیٹ میں 2 کریڈٹ کارڈ تو آ چکے ہیں, انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں, تو آپ کو اسلامک پہ ہی جانا چاہیے. چلیں آئی ٹرائی ٹو سوئچ, کیونکہ نہیں ہے ہمارا والا ابھی تک اس پہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ون فائنل کوشچن آپ سے میں بس یہ پوچھوں گا, جیسے ہم نے انٹروڈکشن میں بات کری کہ ہم اگر کسی مفتی صاحب کا یا کسی عالم کا یا کسی, میں بہت لوگوں پہ چل جاتا ہوں, جیسے کہ ہم بالکل سب سے فرسٹ لیئر ہمارے پاس مولوی صاحب ہیں, میں کسی مولوی صاحب کا ذکر کرتا ہوں, جیسے میں مولوی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں یا مولوی صاحب سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں, سر وہ رسپیکٹ نہیں آ رہی ہے لوگوں میں کہ میں مولوی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں, ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے یار, میں ایک ذرا انجینئر ہے ان سے ذرا مل کے آتا ہوں. وہ رسپیکٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی, یا لوگوں کے دماغ میں یہ آ گیا امام صاحب ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے, تراویحیں ہوتی ہیں اس کے بعد امام صاحب کو ویلیو کیا جاتا ہے ان 30 دنوں کے اندر, اس کے بعد امام صاحب بیچارے روز آ رہے ہیں, وہی نماز پڑھا رہے ہیں, اپنی تو پوری کر رہے ہیں, وہ آپ پڑھو نہیں پڑھو وہ اپنی 5 وقت کی نماز پوری کر کے جا رہے ہیں. اور دوسرا سب سے مین جو مجھے پرسنلی برا لگتا ہے, آپ نے بہت شادیوں میں دیکھا ہوگا کہ امام صاحب مسجد آئے ہوتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, اب جب تک وہ نکاح نہیں ہو رہا نا, اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, گانے چل رہے ہیں, مستورات گھوم رہی ہیں, اب امام صاحب مولوی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا یہ میری نظر میں ان کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ یہ بولیں کہ بھائی میں باہر ہوں, آپ مجھے بلا لیجیے گا جب نکاح ہو؟ کیا ان مسجد سے نکال کے آپ کو لے کر آنا کہ آپ ہال میں آ کے نکاح پڑھائیں, کیا آپ اس کے فیور میں ہیں؟ ورنہ آپ یہ بولیں, جیسے میں بہت لوگوں مثال دیتا ہوں باہر کی کنٹریز میں, آپ دیکھیں چاہے پرنس ہو چاہے کوئی بھی ہو, کنگ کیوں نہ ہو, وہ آئے گا اپنے چرچ میں ہی, اس کا شادی وہیں ہوگی, پوپ نہیں جائے گا ان کا کہ میں جا کے آپ کے محل میں پڑھاؤں گا. لیکن ہم اپنے کیا رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں, یا رسپیکٹ بنانی پڑتی ہے کہ بھائی اس ایریا کے مولوی صاحب یہ گھر تو آتے ہی نہیں ہے سر, مسجد میں ہی ہوگا نکاح. تو آپ فائنل ورڈز آپ کے کیا ہیں اس بارے میں؟ دونوں طرف ہے. ایک تو بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح مسجدوں میں کرو نا, تو ایک تو سنت پہ عمل کرنا ہے بھی ہے. دوسرا یہ دیکھیے جو ہمارے ائمہ بھی ہوتے ہیں
دونوں طرف کی میں بات کر کے بعد مکمل کروں گا کہ ایک تو آئمہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا وہ مدرسے کے گریجویٹ ہوتے ہیں، تو میں مدرسے کے گریجویٹس میں مختلف لیولس پہ پڑھاتا ہوں، تو میں ان سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بیٹا کہ آپ کے اندر جب خودداری ہوگی اور آپ جو ہے سیلف سسٹینیبل ہو گئے تو آپ جو ہے نا وہ پھر آپ کی جو ہے ریسپیکٹ بھی معاشرے میں کریٹ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوگا میں یہ سجیشن ہمبل دوں گا کہ ہمارے جتنے بھی فریش، ابھی ایک تو ایک بڑی ایجڈ ہے ان کی ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو ضرور کوئی نہ کوئی بزنس ماڈل پہ آنا چاہیے. صحیح ہے. اپنی ادر انکم، آپ ضروری نہیں کہ آپ دینی کام چھوڑ دو، آپ اس کے ساتھ ساتھ بھی آن لائن بزنس، آپ دراز پہ کام کر لو. میرے کچھ مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں جو بڑے ویل آف ہیں، وہ دراز پہ کام کر رہے ہیں، اور علی بابا پہ کام، اور بہت سارے ای کامرس پہ کام کر رہے ہیں، اور جو ہے نا اپنی مدرسے کی اور اپنی امامت کے کام بھی کر رہے ہیں ساتھ. تو اس لحاظ سے جب وہ کسی کے محتاجگی نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ اپنے اصولوں پہ جمنا بھی ہو سکتا ہے. آپ اسٹریٹ فارورڈ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کسی مسجد میں آپ جائیں ہیں، آپ کسی ہال میں گئے، آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر اللہ رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا یہاں پر. ٹھیک ہے، آپ کو پڑھانا ہے تو شریعت کے مطابق پڑھائیں. تو وہاں پر یہ بات کی جا سکتی ہے. اور ایک تو یہ کہ کچھ علماء اکرام کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا ناجائز چیزوں پہ. جو لوگ بہت سے لے لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں لے رہا اور وہ وہاں بیٹھ کر ناجائز کاموں کے درمیان بیٹھ کے تلاوت ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بے حرمتی کی اس میں بھی آ جائے گا. تو اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. جہاں تک عوام کی بات ہے تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عوام کے بارے میں ایک بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں دین باقی رہے، اس کا بہت بڑا اصول ہے کہ آپ دیندار لوگوں کی قدر کریں. صحیح. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا. میں اگر آپ کو بات بتاؤں کہ میرے 7 نسلوں میں بھی نا جو ہمارے بڑے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی حافظ عالم نہیں گزرا ہے. اچھا. میں اپنے خاندان کا واحد پہلا شخص ہوں. میرے بعد تو کچھ کزنس کو دیکھ کر حافظ عالم بنے، لیکن میں پہلا شخص جو حافظ بنا اور پہلا شخص جو عالم بنا. اس میں ایک بڑا ریزن جو میں دیکھتا ہوں کہ میرے والد صاحب علماء کرام کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کے پاس بڑی ریسپیکٹ سے ملتا تھا. لیکن وہ یونیورسٹی پروفیسر تھے. صحیح. تو لیکن وہ مسٹر ملا کا فرق نہیں کرتے تھے اور علماء کی بڑی قدر کرتے تھے. اور مجھے بھی اپنے ساتھ جو ہے نا ہر عالم کے پاس لے کے جاتے تھے، تو مجھے تھوڑا سا ان سے انسپائر ہوا کہ یار اس طرح میں بھی بنوں. صحیح. تو جب یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ علماء کی قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دیندار لوگ پیدا کرتے ہیں. اور جب آپ علماء کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں سے دین کو ہٹا دیتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تربیت بھی کی لیکن بچہ تو آج بالکل نمازی نہیں ہے. یہ بہت دونوں طرف کی بات ہے. تعلیم دونوں سے بچتی، ان کو خود تھوڑا سا خوددار ہونا پڑے گا، اور ادھر جو ہے ان کو تھوڑا سا ریسپیکٹ اپنے مقصد کے لیے بڑھانا ہوگا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ریسپیکٹ کریں کیونکہ ان کی ضرورت ہے، ان کی اولاد کا دیندار ہونا ان کی ضرورت ہے. بالکل. یو ہیو ٹو ارن اٹ بیسکلی. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خودداری والا فیکٹر لوگوں میں تو سر آج کل معاف کرے بہت برا حال ہوا ہے. ہمارے آس پاس علاقے میں، ہمارے شہر میں جس طرح آپ بولے تھے اللہ کا عذاب آتا ہے. چلیں وہ تو حکمرانوں کی نااہلی بھی ایک چیز ہے کہ اتنا بڑے عذاب سے ہم گزرتے ہیں ہر چیز پہ، لیکن اپنی رسپیکٹ آپ کو خود بنانی پڑے گی. اس کے لیے بہت اچھی اچھی آپ نے باتیں بولی کہ اگر آپ خود مختار ہوں گے اور آپ کے پاس ایک ذریعہ نہیں ہے کہ نہیں مجھے یہیں جانا ہے، اس کے علاوہ پھر آپ اپنے ٹرمز پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی میں اچھا آپ کو مجھ سے پڑھوانا ہے نا، آپ آ جائیں مسجد میں نکاح پڑھاؤں گا، الحمدللہ میں کھجور بھی چھوارے بھی کھاؤں گا، لیکن آپ ادھر آئیے میں ادھر نہیں آؤں گا. تو بہت اچھی باتیں کری ڈاکٹر صاحب آپ نے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے مجھے بہت زیادہ ٹائم دے دیا ہے اور آپ نے بہت کام کی باتیں کری. آئی ہوپ اس کے اندر بہت ساری چیزیں میرے لیے بھی نہیں تھیں اور سننے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ نہیں ہوں گی. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار یور ٹائم ایز ویل. بہت ساری ہم نے ڈسکشن کری ہے ڈاکٹر صاحب سے. بہت ایسی باتیں تھیں جو مجھے بھی نہیں پتہ تھیں اور آج ان چیزوں سے مجھے بھی پتہ چلا کہ کس طرح ہیں اسلام میں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ بالکل پڑھیں. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات بولی کہ اگر آپ انالیسس کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ پہلے بیٹنگ بھی کریں اور پھر آپ بالنگ بھی کریں. آپ اچھے بیٹسمین اور بالر بنیں دین آپ کریٹک کریں. لیکن آپ اگر کسی کتاب کو اٹھا کے 4 ریفرنس دے کے اگر یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو لوگ تو شاید سن لیں آپ کی، لیکن آگے جا کے وہ پھر عمل صحیح نہیں ہے. اور ہم سب نے ایک دن جانا ہے. جو فائنل ڈیسٹینیشن والی بات ہے تو اس چیز کو نظر انداز نہ کیا جائے. اور آج کل جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈیزاسٹرس پرابلمز ان پاکستان، ایک ہم اس کو نیشنل اگر ڈیزاسٹر بولیں تو غلط نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ڈونیٹ اینڈ وی آل آر ڈونیٹنگ. ہم سب کو کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے 5 لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے.
وہ ایک لمحے میں کھڑے ہوئے تھے اور کچھ لمحوں بعد وہ پانی میں ریلے میں بہتے ہوئے چلے گئے. ان کی باڈیز ملیں گی نہیں ملیں گی ہمیں نہیں پتہ, ہمارا کیا حال ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو سب اپنی اپنی طرف سے کوشش کریں, دینی بھی دنیاوی بھی. اینڈ تھینک یو ویری مچ, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں رکھیں. تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار یور ٹائم. آئی ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ویری مچ, بائے.